بایوپلس میں خوش آمدید۔ سائنس، نفسیات اور انسانی رویوں کی دنیا سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ طاقت اور انسانی ذہن کے ان پوشیدہ اصولوں کو سمجھ سکیں۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ سیریز شروع کر رہے ہیں۔ جی، یہ دنیا کی مشہور اور کافی متنازع کتاب The 48 Laws of Power از رابرٹ گرین پر مبنی ہے۔ بالکل، اور اس کتاب کے بارے میں ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ اس میں جو بھی اصول بتائے گئے ہیں وہ تاریخی مثالوں اور انسانی نفسیات پر مبنی ہے۔ جی، اور ہمارا مقصد یہاں کسی کی حمایت کرنا یا مخالفت کرنا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم صرف غیر جانبداری سے کتاب کے اصل نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو کیونکہ یہ موضوع بہت بڑا ہے، ہم اسے حصوں میں تقسیم کریں گے۔ اور یہ ہماری سیریز کا پہلا حصہ ہے، دس از پارٹ 1۔ جی، جس میں ہم پہلے 4 قوانین پر تفصیل سے بات کریں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلا قانون بظاہر بہت سیدھا سادہ لگتا ہے، اپنے مالک سے زیادہ چمکنے کی کوشش نہ کریں۔ جی، نیور آؤٹ شائن دا ماسٹر۔ لیکن اس کی سادگی میں ایک بہت گہری نفسیاتی حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ صرف باس کو خوش رکھنے کا مشورہ نہیں ہے، اس کی بنیاد ہے انسان کا عدم تحفظ کا احساس، یعنی انسیکیورٹی؟ بالکل۔ کتاب کہتی ہے کہ جب آپ اپنے سے اوپر والے کے سامنے اپنی قابلیت بہت زیادہ دکھاتے ہیں تو آپ ان کی انا کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ آپ کو ایک خطرے کے طور پر دیکھنے لگتے ہیں؟ جی، وہ آپ کی صلاحیتوں کو سراہنے کے بجائے آپ کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک منٹ، آج کی کارپوریٹ دنیا میں تو ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ آگے بڑھیں، اپنی صلاحیتیں دکھائیں۔ کیا یہ قانون آج بھی اتنا ہی مؤثر ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیے، کتاب یہ نہیں کہتی کہ آپ قابل نہ بنیں یا محنت نہ کریں۔ تو پھر؟ وہ کہتی ہے کہ اپنی قابلیت کو پیش کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ اس کی ایک بہت خوبصورت مثال دی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آسمان کے ستاروں کی۔ ستارے بھی سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں، ہے نا؟ ہاں جی، بالکل۔ لیکن وہ کبھی سورج کے ہوتے ہوئے اپنی چمک دکھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ واہ، یعنی اپنی چمک سے اپنے مالک کو روشن کرنا، نہ کہ اسے اندھا کر دینا؟ بالکل یہی بات ہے۔ اپنی کامیابیوں کا سہرا اپنے باس کو دیں۔ جب آپ انہیں زیادہ طاقتور محسوس کرواتے ہیں تو وہ آپ پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اچھا۔ لیکن کتاب میں اس قانون کا ایک الٹ پہلو، ایک ریورسل بھی بتایا گیا ہے۔ جی ہاں، اور یہ بہت اہم ہے۔ اگر آپ کا مالک کمزور ہو رہا ہے، مطلب ایک ڈوبتا ہوا ستارہ ہے اور اس کی پوزیشن خطرے میں ہے۔ جی، تو پھر اس قانون پر عمل کرنا آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں رحم دلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ کو صورتحال کا صحیح اندازہ لگانا ہوگا، اور اگر وہ واقعی کمزور ہے تو پھر آگے بڑھنے کا یہی صحیح وقت ہے۔ تو یہ پہلا قانون اوپر والوں کے ساتھ طاقت کے توازن کو سمجھنے کے بارے میں ہے۔ جی، شاید اس کتاب کا سب سے زیادہ چونکا دینے والا قانون ہے، دوستوں پر زیادہ بھروسہ نہ کریں، دشمنوں کو استعمال کرنا سیکھیں۔ یہ قانون سن کر اکثر لوگوں کو ایک دھچکا سا لگتا ہے۔ مجھے بھی لگا تھا، یہ کیسی بات ہے؟ یہ تو ہماری سماجی اقدار کے بالکل خلاف ہے۔ جی بالکل، کیونکہ ہم دوستی کو ایک بہت مقدس رشتہ سمجھتے ہیں۔ تو پھر کتاب ایسا دعویٰ کیوں کرتی ہے؟ دیکھیں، یہاں ایک گہرا نفسیاتی نکتہ ہے۔ دوستی کا رشتہ اکثر برابری کے احساس پر قائم ہوتا ہے۔ صحیح۔ جب اس رشتے میں ایک شخص بہت زیادہ کامیاب یا طاقتور ہو جاتا ہے تو یہ توازن بگڑ جاتا ہے۔ اچھا۔ دوسرے دوست کو لاشعوری طور پر حسد ہونے لگتا ہے۔ یہ حسد دوستی کے پردے میں چھپا ہوتا ہے اور بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو پھر کتاب یہ نہیں کہہ رہی کہ دوست برے ہوتے ہیں، بلکہ یہ کہ طاقت کی جو حرکیات ہے وہ دوستی کو بگاڑ دیتی ہے۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ اس کے برعکس ایک سابق دشمن زیادہ وفادار ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ اس کی وفاداری جذبات پر نہیں بلکہ مفادات پر مبنی ہوتی ہے۔ اسے آپ کا اعتماد جیتنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اسے خود کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ جی، اور آپ اس سے کسی جذباتی لگاؤ کی توقع نہیں رکھتے تو آپ ہمیشہ چوکنا رہتے ہیں۔ کتاب تو یہاں تک کہتی ہے کہ اگر آپ کے دشمن نہیں ہیں تو آپ کو دشمن بنانے کے طریقے سوچنے چاہیے۔ یہ تو اور بھی عجیب بات ہے۔ جی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لڑائی جھگڑا شروع کر دیں۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک واضح موقف اپنانا چاہیے، چاہے اس سے کچھ لوگ آپ کے مخالف ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ اچھا۔ ایک واضح دشمن آپ کو ہر وقت چوکس رکھتا ہے، آپ کے حکمت عملی کو بہتر بناتا ہے اور آپ کو مضبوط بناتا ہے۔
یعنی یہ آپ کو کمزور نہیں ہونے دیتا۔ بالکل، چین کے شہنشاہوں کی مثال دی جاتی ہے جو ہمیشہ اپنے قریبی دوستوں اور جرنیلوں سے ہی خطرہ محسوس کرتے تھے۔ اوپر والوں اور اپنے برابر والوں کے ساتھ تعلقات کی بات کی، لیکن ان سب میں ایک چیز مشترک ہے۔ وہ کیا؟ لوگ آپ کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں، اور یہ ہمیں تیسرے قانون کی طرف لے جاتا ہے، اپنے ارادے چھپا کر رکھیں۔ جی، کنسیل یور انٹینشنز۔ یہ قانون بنیادی طور پر حکمت عملی اور فریب کے بارے میں ہے۔ فریب؟ ایک طرح سے جی، دیکھیں، انسان فطرتاً دوسروں کے ارادے جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے منصوبے پہلے ہی بتا دیں تو لوگ دفاعی تیاری کر سکتے ہیں نا؟ صحیح، وہ رکاوٹ ڈال سکتے ہیں۔ بالکل، لیکن اگر انہیں معلوم ہی نہ ہو کہ آپ کا اصل مقصد کیا ہے تو وہ اندھیرے میں رہیں گے۔ اس کے لیے کتاب میں دھوئیں کی اسکرین یعنی اسموک اسکرین کا ایک تصور استعمال ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دھوئیں کی اسکرین ایک بہت طاقتور ہتھیار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے ایک جھوٹا مقصد رکھ دیں جس میں وہ الجھ جائیں، اور آپ کا اصل منصوبہ پست پردہ چلتا رہے۔ جی بالکل، ایک جادوگر کی طرح جو اپنے ایک ہاتھ سے ہوا میں اشارے کرتا ہے تاکہ سب کی توجہ وہاں ہو، جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ اپنا اصل کام کر جاتا ہے۔ بالکل۔ آج کے دور میں اس کی ایک مثال جھوٹی خلوص کا استعمال ہو سکتا ہے۔ لوگ خلوص کو ایمانداری سمجھ لیتے ہیں اور آپ پر شک نہیں کرتے۔ یہ تو بہت شاطرانہ چال لگتی ہے۔ کتاب میں جیہو کی ایک تاریخی مثال ہے۔ اسے بال نامی دیوتا کے تمام پجاریوں کو ختم کرنا تھا۔ اچھا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اعلان کیا کہ وہ خود بال کا بہت بڑا پیروکار ہے اور ایک عظیم قربانی کا اہتمام کرنا چاہتا ہے۔ او، تو اس نے ان کا اعتماد جیتا۔ جی، اس نے تمام پجاریوں کو ایک مندر میں جمع کیا اور پھر اپنے فوجیوں کو اشارہ کر کے ان سب کو ختم کر دیا۔ یعنی اس نے اپنے اصل ارادے کو ایک مذہبی تقریب کے دھوئیں کے پیچھے چھپا لیا۔ بالکل، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ محتاط اور شکی ہوتے ہیں انہیں دھوکہ دینا اکثر سب سے آسان ہوتا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ جب آپ ان کا اعتماد جیت لیتے ہیں تو وہ اپنی ساری احتیاط چھوڑ دیتے ہیں۔ ارادوں کو چھپانا واقعی طاقتور ہے، لیکن چوتھا قانون بتاتا ہے کہ صرف ارادے ہی نہیں بلکہ الفاظ کو قابو میں رکھنا شاید اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ جی، ضرورت سے ہمیشہ کم بولیں۔ Always say less than necessary۔ یہ قانون طاقت کے تاثر کے بارے میں ہے نا؟ جی بالکل، کتاب کہتی ہے کہ جب آپ بہت زیادہ بولتے ہیں تو آپ عام اور معمولی نظر آنے لگتے ہیں، اور آپ کے الفاظ اپنی قدر کھو دیتے ہیں۔ اس سے بھی بدتر یہ کہ زیادہ بولنے سے غلطی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، آپ کوئی ایسی بات کہہ سکتے ہیں جو آپ کے خلاف استعمال ہو۔ اور اس کے برعکس جو لوگ کم بولتے ہیں وہ زیادہ پراسرار اور گہرے لگتے ہیں۔ بالکل، لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، اور یہ بے یقینی انہیں بے چین کر دیتی ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ اس کی سب سے بہترین مثال فرانس کے بادشاہ لوئے چہاردہم لوئی 14 کی ہے۔ اچھا، ان کے بارے میں بتائیں۔ تصور کریں ان کے دربار کا منظر۔ ملک کے سب سے ذہین وزراء گھنٹوں بحث کر رہے ہیں، ہر کوئی اپنی قابلیت دکھانے کی کوشش میں ہے، اور بادشاہ لوئی ایک لفظ کہے بغیر خاموشی سے سب کچھ سن رہے ہیں۔ آخر میں جب ان سے فیصلہ طلب کیا جاتا ہے تو وہ صرف کہتے ہیں، میں دیکھوں گا۔ I shall see۔ صرف 2 الفاظ۔ اور اس کا کیا اثر ہوتا تھا؟ ان 2 الفاظ سے پورے دربار میں بے چینی کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ کسی کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ بادشاہ کیا سوچ رہے ہیں۔ تو لوگ خود ہی بولنا شروع کر دیتے ہوں گے؟ بالکل، ان کی خاموشی ایک خلا پیدا کرتی تھی جسے وزراء اپنی گھبراہٹ میں مزید بول کر بھرنے کی کوشش کرتے، اور اس کوشش میں وہ اپنے بارے میں بہت کچھ ظاہر کر دیتے، جسے لوئی بعد میں ان کے خلاف استعمال کرتے تھے۔ جی، یہ نفسیات کا ایک اصول ہے جسے معلوماتی خلا کہتے ہیں۔ اور کتاب میں اس کے بالکل برعکس بھی ایک مثال ہے، رومی ہیرو کوریولینس کی۔ جی ہاں، کوریولینس ایک عظیم جنگجو تھا، لیکن اس کی زبان اس کے قابو میں نہیں تھی۔ وہ بہت بولتا تھا، اپنی بہادری اور دولت پر فخر کرتا تھا۔ تو اس کے الفاظ ہی اس کے دشمن بن گئے؟ بالکل، اس کے الفاظ نے لوگوں کے دلوں میں اس کے خلاف نفرت پیدا کر دی۔ اس کے کہنے کے انداز اور الفاظ کی کثرت نے اس کی ساخت کو تباہ کر دیا۔ تو آج ہم نے طاقت کے پہلے 4 قوانین پر بات کی۔ اپنے مالک سے آگے نہ بڑھیں، دوستوں پر بھروسہ نہ کریں، اپنے ارادے چھپائیں، اور ہمیشہ کم بولیں۔ یہ قانون بظاہر الگ لگتے ہیں، لیکن ان سب کے مرکز میں ایک ہی چیز ہے: انسانی نفسیات اور سماجی حرکیات کو سمجھنا۔ بالکل، یہ قانون ہمیں سکھاتے ہیں کہ طاقت کا کھیل کھلے میدان میں نہیں بلکہ انسانی ذہنوں میں کھیلا جاتا ہے۔
یہ تاثر، صبر اور حکمت عملی کا کھیل ہے۔ یہ واقعی بہت گہری باتیں ہیں اور ان پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ جی ضرور۔ آج کی دنیا میں جہاں شفافیت یعنی ٹرانسپیرنسی اور کھلے پن کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، کیا یہ قوانین اب بھی اتنے ہی مؤثر ہیں؟ یا ان پر عمل کرنا آپ کو ایک موقع پرست اور ناقابل اعتبار شخص بنا سکتا ہے؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ رابرٹ گرین کی کتاب طاقت کے 48 قوانین پر ہماری سیریز کے دوسرے حصے میں خوش آمدید۔ پچھلی بار ہم نے کچھ بنیادی قوانین پر بات کی تھی، لیکن اب ہم تھوڑا اور گہرائی میں جا رہے ہیں۔ جی بالکل۔ اس حصے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ طاقت کے کھیل میں صرف بڑی چالیں ہی اہم نہیں ہوتی، بلکہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے عوامل جیسے آپ کے اعمال، آپ کے جذبات، آپ کی ساخت، یہاں تک کہ آپ کا لوگوں سے تھوڑا دور رہنا بھی طاقت کے توازن کو کیسے بدل سکتا ہے۔ آج ہم قانون نمبر 9 سے 16 تک کا جائزہ لیں گے۔ یہ قوانین خاص طور پر دلچسپ ہیں کیونکہ یہ انسانی نفسیات سے بہت قریب سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ قانون نمبر 9، اپنے اعمال سے جیتیں، کبھی بھی بحث سے نہیں۔ مجھے یہ ہمیشہ بہت دلچسپ لگتا ہے کیونکہ ہمیں تو ہر جگہ بحث کرنا، دلیل دینا سکھایا جاتا ہے، لیکن یہ قانون کہتا ہے کہ خاموش عمل 1 گھنٹے کی تقریر سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس کے پیچھے کیا نفسیات ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ دیکھیں، اس کے پیچھے نفسیات یہ ہے کہ جب آپ کسی سے بحث کرتے ہیں تو آپ براہ راست اس کی انا کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگ فوراً دفاعی پوزیشن میں چلے جاتے ہیں۔ اچھا۔ جی، وہ آپ کی بات سننے کی بجائے اپنی رائے کو بچانے پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، چاہے آپ کی دلیل کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ اس کی ایک بہترین مثال سوویت لیڈر خروشچیف کی کہانی ہے۔ وہ مشہور قصہ؟ جی، ایک تقریر کے دوران مجمع میں سے کسی نے ان پر چیخ کر کہا، جب اسٹالن یہ سارے جرائم کر رہا تھا تو آپ کہاں تھے؟ آپ نے اسے روکا کیوں نہیں؟ یہ تو بہت بڑا الزام ہے۔ انہوں نے پھر کیا جواب دیا؟ انہوں نے بحث نہیں کی۔ اس کے بجائے خروشچیف نے صرف غصے سے چلا کر پوچھا، یہ کس نے کہا؟ کھڑا ہو۔ پورے ہال میں آپ سوچے ایک دم موت کا سناٹا چھا گیا۔ کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد خروشچیف نے بہت نرمی سے کہا، اب آپ جانتے ہیں کہ میں نے اسے کیوں نہیں روکا؟ اس ایک عمل نے، اس ایک لمحے کی خاموشی نے وہ خوف اور بے بسی بیان کر دی جو وہ 1000 الفاظ میں بھی نہیں کر سکتے تھے۔ عمل نے دلیل کو شکست دے دی۔ واہ، یہ واقعی ایک بہت طاقتور مثال ہے۔ یہ بات ہمیں اگلے قانون کی طرف لے جاتی ہے۔ قانون نمبر 10، متعدی بیماری۔ ناخوش اور بدقسمت لوگوں سے بچیں۔ یہ قانون پہلی نظر میں بہت سخت اور بے رحمانہ لگتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یہ قانون ہمدردی کے خلاف نہیں، بلکہ اپنی ذہنی اور جذباتی توانائی کو بچانے کی ایک حکمت عملی ہے۔ گرین کا نقطہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی منفی سوچ اور ناکام عادتوں کی وجہ سے مسلسل مسائل میں گھرے رہتے ہیں۔ وہ ایک طرح کے جذباتی وائرس کی طرح ہوتے ہیں۔ جذباتی وائرس؟ یہ کیا مطلب ہوا؟ کیا یہ صرف بری قسمت کی بات ہے یا اس کے پیچھے کوئی سائنس بھی ہے؟ اپنے آس پاس کے لوگوں کے جذبات، ان کے رویے، یہاں تک کہ ان کی باڈی لینگویج کو بھی اپنانے لگتے ہیں۔ اچھا۔ جی، لیکن جب آپ مسلسل منفی شکوک میں گھرے اور مایوس لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی مایوسی اور بے عملی آہستہ آہستہ آپ کی سوچ کا حصہ بن جاتی ہے۔ کتاب میں لولا مونٹس کی مثال دی گئی ہے، جو 19ویں صدی کی ایک مشہور رقاصہ تھیں۔ وہ خوبصورت اور دلکش تھیں، لیکن ان کی زندگی میں ہمیشہ ڈرامہ اور تباہی رہتی تھی۔ اور یہ تباہی ان کے ساتھیوں تک بھی پہنچتی تھی؟ بالکل۔ ان کے عاشق جیسے الیگزینڈر ڈوجیریئر ایک ڈوئل میں مارے گئے۔ بویریا کے بادشاہ لوڈوگ جو ان کے دیوانے تھے اپنی بادشاہت کھو بیٹھے۔ وہ جہاں بھی گئیں اپنے ساتھ ایک طوفان لے کر گئیں۔ تو پھر دوسری طرف جو لوگ پر امید، محنتی اور مثبت سوچ کے مالک ہوتے ہیں وہ مواقع کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ ان کے ساتھ رہنا آپ کو بھی آگے بڑھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ تو یہ قانون بے رحمی نہیں بلکہ اپنے ماحول کو سمجھداری سے منتخب کرنے کے بارے میں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اپنے آپ کو منفی اثرات سے بچانا ایک طرح سے اپنی حفاظت کرنا ہے۔ اسی طرح قانون نمبر 11،
یہ طاقت کو بڑھانے کی ایک فعال حکمت عملی پیش کرتا ہے۔ لوگوں کو خود پر انحصار کرنا سکھائیں۔ یہ طاقت کا ایک کلاسک اصول لگتا ہے، یعنی خود کو ناگزیر بنا لو۔ لیکن کیا اس میں یہ خطرہ نہیں کہ اگر آپ ناگزیر بن جائیں تو لوگ آپ سے حسد کرنے لگیں گے یا آپ کو ایک خطرہ سمجھنے لگیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور اس قانون کو استعمال کرنے کے لیے بڑی مہارت چاہیے۔ مقصد یہ نہیں کہ آپ مغرور ہو جائیں، بلکہ یہ کہ آپ کی صلاحیتوں کا کوئی متبادل نہ ہو۔ اس کی سب سے نمایاں مثال آٹو وان بسمارک کی ہے اچھا، کہ بادشاہ ان سے نفرت کرنے اور ان کی پالیسیوں سے اختلاف کرنے کے باوجود انہیں ہٹا نہیں سکتا تھا۔ بسمارک نے تمام سیاسی دھاگے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے۔ ان کے بغیر ریاست کا نظام چلانا ناممکن لگتا تھا۔ تو انہوں نے صرف ایک مہارت نہیں بیچی، بلکہ ایک پورا نظام بنایا جس کے مرکز میں وہ خود تھے۔ بالکل اسی طرح مائیکل اینجلو نے پوپ جولیس دوم کے ساتھ اپنے تعلقات کو استعمال کیا۔ پوپ نے جب انہیں سسٹین چیپل کی چھت پینٹ کرنے پر مجبور کیا تو مائیکل اینجلو جانتے تھے کہ وہ واحد شخص ہے جو یہ کام اس معیار پر کر سکتے ہیں۔ جب ان کا پوپ سے جھگڑا ہوا تو وہ کام چھوڑ کر چلے گئے، لیکن آخرکار پوپ کو انہیں واپس لانا پڑا کیونکہ ان کا کوئی نعم البدل نہیں تھا۔ صحیح۔ جب آپ کی مہارت کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا تو آپ کو ہٹانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں، لوگ حسد کریں گے، لیکن حسد کا سامنا کرنا غیر اہم سمجھے جانے سے بہتر ہے۔ تو بسمارک کی طرح لوگوں کو خود پر انحصار کروانا ایک طویل مدتی حکمت عملی ہے، لیکن اگر آپ کو کسی کا اعتماد فوری طور پر جیتنا ہو، خاص طور پر کسی شکی انسان کا، اس کے لیے کیا کوئی چال ہے؟ بالکل، اور یہ ہمیں سیدھا قانون نمبر 12 کی طرف لاتا ہے۔ اپنے شکار کو غیر مسلح کرنے کے لیے منتخب ایمانداری اور سخاوت کا استعمال کریں۔ یہ ایک طرح سے دماغی کھیل ہے۔ اس کا اصول یہ ہے کہ ایک غیر متوقع ایماندارانہ عمل سب سے زیادہ شکی انسان کے دفاع کو بھی توڑ سکتا ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ جب کوئی آپ پر شک کر رہا ہوتا ہے تو وہ آپ سے چالاکی کی توقع رکھتا ہے۔ ایمانداری وہ آخری چیز ہے جس کی وہ امید کرتے ہیں۔ مشہور کون آرٹسٹ کاؤنٹ وکٹر لوسٹگ نے اس تکنیک کو کمال تک پہنچایا۔ انہوں نے مشہور گینگسٹر ایل کپون سے ایک سرمائے کے لیے $50,000 لیے۔ اوہ، ایل کپون سے؟ یہ تو بہت بڑا رسک تھا۔ جی، کپون ایک بے رحم اور بہت شکی آدمی تھا۔ لوسٹگ نے پیسے لے کر 2 مہینے تک کچھ نہیں کیا، پھر وہ کپون کے پاس واپس گئے اور $50,000 یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ ان کا منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ یعنی انہوں نے پیسے واپس کر دیے؟ یہی تو چال تھی۔ کپون جو ہر کسی کو دھوکے باز سمجھتا تھا، لوسٹگ کی اس ایمانداری سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے سوچا کہ یہ واحد ایماندار آدمی ہے جو اسے ملا ہے۔ اس نے انعام کے طور پر لوسٹگ کو $5,000 دے دیے۔ ایک چھوٹی سی ایمانداری کا مظاہرہ کر کے ایک بڑے شکاری کا اعتماد جیت لیا۔ اچھا، تو اب تک جو 4 قانون ہم نے دیکھے وہ زیادہ تر ذاتی کنٹرول اور نفسیاتی چالوں پر تھے، جیسے اپنے اعمال کو کنٹرول کرنا، منفی اثرات سے بچنا، انحصار پیدا کرنا اور اعتماد حاصل کرنا۔ اب جو قانون آ رہے ہیں وہ زیادہ کھلے عام، سماجی اور اسٹریٹجک لگتے ہیں۔ کیا یہ ایک شفٹ ہے؟ جی ہاں، اب ہم ذاتی نفسیات سے نکل کر بین الاقوامی اور سماجی حکمت عملیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہاں طاقت کا کھیل زیادہ براہ راست ہو جاتا ہے۔ تو قانون نمبر 13 ہے، مدد مانگتے وقت لوگوں کے ذاتی مفاد کی اپیل کریں۔ یہ بھی ایک ایسی بات ہے جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے ماضی میں کسی پر احسان کیا ہے تو وہ ہماری مدد کرے گا یا رحم کھا کر مدد کرے گا، لیکن گرین کہتے ہیں کہ یہ سب سے کمزور بنیاد ہے۔ بالکل، رحم دلی اور شکر گزاری بہت غیر مستحکم جذبات ہیں، آج ہے کل نہیں، لیکن ذاتی مفاد ایک ٹھوس چٹان کی طرح ہے۔ لوگ ہمیشہ اس طرف جھکتے ہیں جہاں انہیں اپنا فائدہ نظر آتا ہے۔ تاریخ میں ایتھنز اور کورسیرا کی مثال بہت مشہور ہے۔ جی؟ کورسیرا، جو ایک چھوٹی ریاست تھی، کو اسپارٹا سے خطرہ تھا، تو انہوں نے ایتھنز سے مدد مانگی۔ اور انہوں نے مدد کیسے مانگی؟ کیا انہوں نے پرانی دوستیوں کا واسطہ دیا؟ نہیں، انہوں نے بہت ہوشیاری سے کام لیا۔ انہوں نے ایتھنز کی اسمبلی میں جا کر یہ نہیں کہا کہ ہماری مدد کریں، ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے، بلکہ انہوں نے دلیل دی کہ ہماری بحریہ یونان میں دوسری سب سے بڑی بحریہ ہے۔ اگر آپ ہماری مدد کرتے ہیں تو یہ بحریہ آپ کی ہو جائے گی۔ اور آپ اپنے دشمن اسپارٹا کے خلاف مضبوط ہو جائیں گے۔ بالکل،
یہ ایک ٹھوس واضح مفاد تھا جسے ایتھنز نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے مدد کی اس لیے نہیں کہ وہ رحم دل تھے، بلکہ اس لیے کہ یہ ان کے اپنے اسٹریٹجک مفاد میں تھا۔ یہ ایک بہت حقیقت پسندانہ نقطہ نظر ہے، اور کسی کے ذاتی مفاد کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کے بارے میں جاننا ہوگا، جو ہمیں قانون نمبر 14 کی طرف لاتا ہے۔ دوست بن کر رہیں، جاسوس بن کر کام کریں، یعنی معلومات ہی اصل طاقت ہے۔ جی ہاں، معلومات طاقت کی دنیا میں کرنسی کی طرح ہے، اور اسے حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ خود کو ایک بے ضرر دوست کے طور پر پیش کریں۔ فرانسیسی وزیر خارجہ ٹیلرینڈ اس فن کے ماہر تھے۔ وہ سماجی محفلوں میں جاتے، دوستانہ انداز میں لوگوں سے گپ شپ کرتے اور بظاہر غیر اہم سوالات پوچھتے۔ اور لوگ بولتے ہوئے اپنے راز اگل دیتے تھے۔ غیر ارادی طور پر لوگ اپنی کامیابیوں، اپنی پریشانیوں اور اپنی نفرتوں کے بارے میں بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ ٹیلرینڈ ایک اچھے سامع بن کر ان کی کمزوریاں اور ارادے جان لیتے تھے۔ آج کل تو یہ کام اور بھی آسان ہو گیا ہے۔ بہت آسان۔ ٹیلر کو محفلوں میں جانا پڑتا تھا، آج کل آپ کو صرف سوشل میڈیا پر مشاہدہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ خود اپنی کمزوریاں، پسند ناپسند، سب کچھ کھلی کتاب کی طرح پوسٹ کر دیتے ہیں۔ جاسوسی کی ضرورت ہی نہیں، صرف مشاہدے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت ہوشیارانہ حکمت عملی ہے۔ لیکن اب ہم ایک ایسے قانون کی طرف آ رہے ہیں جو بہت سخت اور بے رحمانہ لگتا ہے۔ قانون نمبر 15، اپنے دشمن کو مکمل طور پر کچل دیں۔ یہ تو بہت ظالمانہ لگتا ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ رحم دلی ہمیشہ ایک اسٹریٹجک غلطی ہے؟ گرین کے نقطۂ نظر سے ہاں، وہ اسے اخلاقیات سے نہیں بلکہ خالص طاقت کی حرکیات سے دیکھتے ہیں۔ ان کے مطابق آدھا ہارا ہوا دشمن سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہوتا اور بدلے کی آگ اسے پہلے سے زیادہ طاقت دیتی ہے۔ کوئی مثال؟ قدیم چین میں ژانگ یو اور لیو بینگ کی کہانی اس کی بہترین مثال ہے۔ ژانگ یو ایک عظیم جنگجو تھا اور اس نے کئی بار لیو بینگ کو شکست دی۔ ہر بار شکست دینے کے بعد اس نے رحم دلی دکھائی اور لیو بینگ کو جانے دیا۔ اسے لگا کہ لیو بینگ اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن وہ غلط تھا۔ بالکل، ہر بار لیو بینگ نے دوبارہ طاقت جمع کی اور حملہ کر دیا۔ آخر کار لیو بینگ نے ژانگ یو کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور چین کا شہنشاہ بن گیا۔ لیو بینگ نے یہ سبق سیکھ لیا تھا کہ اگر دشمن کی ایک چنگاری بھی باقی رہ جائے تو وہ دوبارہ آگ بھڑکا سکتی ہے۔ گرین کے مطابق جب آپ کسی کو دشمن قرار دے دیتے ہیں تو رحم کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہت سخت سبق ہے۔ تو اگر دشمن سے نمٹنے کے لیے مکمل موجودگی اور طاقت کی ضرورت ہے، تو دوستوں اور اتحادیوں کے ساتھ اپنی قدر بڑھانے کا کیا طریقہ ہے؟ یہاں ہمارا آخری قانون، قانون نمبر 16، ایک بالکل مختلف حکمت عملی پیش کرتا ہے۔ عزت اور وقار بڑھانے کے لیے غیر موجودگی کا استعمال کریں۔ یہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا کلاسک اصول ہے جو انسانی رشتوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جو چیز نایاب ہوتی ہے اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ ہر وقت ہر کسی کے لیے دستیاب رہیں تو آپ کی موجودگی عام ہو جاتی ہے، لوگ آپ کو اہمیت دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی تھوڑا پراسرار بن جائیں۔ بالکل۔ کتاب میں گیلیوم گے بالون نامی ایک شاعر کی کہانی ہے۔ وہ اپنی محبوبہ سے جان بوجھ کر کچھ عرصے کے لیے دور چلا جاتا ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کی محبوبہ کو اس کی قدر کا احساس ہوتا ہے اور اس کی محبت میں شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب وہ واپس آتا ہے تو اس کا استقبال پہلے سے زیادہ جوش و خروش سے ہوتا ہے۔ اسٹریٹجک غیر موجودگی آپ کے بارے میں ایک تجسس پیدا کرتی ہے۔ لوگ آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ کی واپسی کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ ایک قسم کی موت اور قیامت کا تاثر پیدا کرتا ہے جس سے آپ کا قد بڑھ جاتا ہے۔ بہت سے لیڈر اور مشہور شخصیات اس ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے جو قوانین دیکھے ان میں ایک بار بار آنے والا موضوع حقیقت اور ظاہری شکل کے درمیان فرق ہے۔ ایک عمل بظاہر سادہ ہوتا ہے لیکن طاقتور ہوتا ہے۔ ایمانداری مخلصانہ لگتی ہے لیکن ایک ہتھیار ہو سکتی ہے، اور غیر موجودگی کمزوری کی علامت لگتی ہے لیکن یہ طاقت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا ہے۔ گرین بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ طاقت کا کھیل وہ نہیں جو نظر آتا ہے، یہ ان چھپی ہوئی حرکیات کو سمجھنے کے بارے میں ہے جو انسانی رویے کو چلاتی ہیں۔ ان قوانین کا مقصد صرف یہ سمجھنا ہے کہ دنیا میں طاقت کیسے کام کرتی ہے،
تاکہ ہم خود کو بہتر طریقے سے محفوظ رکھ سکیں اور اپنے مقاصد حاصل کر سکیں۔ یہ اخلاقیات کا درس نہیں بلکہ حکمت عملی کا ایک نقشہ ہے۔ اگلے حصے یعنی حصہ 3 میں ہم قانون 17 سے 24 پر بات کریں گے، جہاں ہم غیر متوقع رویے، تنہائی کے خطرات اور درباری چالوں میں مہارت حاصل کرنے جیسی مزید دلچسپ حکمت عملیوں کے بارے میں سیکھیں گے۔ اور ہاں، جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوال ہے۔ ان قانونوں پر غور کرتے ہوئے یہ سوچنا کتنا اہم ہے کہ طاقت کے حصول کا سفر کب آپ کے اپنے کردار اور ذاتی سالمیت کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کون سی لکیر ہے جسے پار نہیں کرنا چاہیے؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ خوش آمدید۔ یہ رابرٹ گرین کی کتاب طاقت کے 48 قوانین پر ہماری سیریز کا تیسرا حصہ ہے۔ جی، پچھلے 2 حصوں میں ہم نے طاقت کی بنیادی باتوں اور کچھ آپ کہہ سکتی ہیں جارحانہ حکمت عملیوں پر بات کی تھی۔ بالکل، اپنی نیتوں کو چھپانا، دوسروں سے کام نکلوانا، یہ سب۔ لیکن آج ہم تھوڑا اور گہرائی میں جا رہے ہیں۔ آج کے قوانین زیادہ تر نفسیات اور انسانی فطرت سے جڑے ہیں۔ صحیح۔ آج ہم سمجھیں گے کہ غیر متوقع پن، سماجی تعلقات اور سیاسی رویے طاقت کو کیسے بناتے ہیں۔ ہم قانون 17 سے 24 تک کا جائزہ لیں گے۔ یہ قوانین اس بارے میں ہیں کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں پر نفسیاتی برتری کیسے حاصل کی جائے، کبھی غیر متوقع بن کر، کبھی تنہائی سے بچ کر، اور کبھی ایک کامل درباری کا کردار ادا کر کے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی۔ قانون نمبر 17 کہتا ہے، لوگوں کو غیر یقینی کی کیفیت میں رکھیں، اپنے بارے میں ایک غیر متوقع ہونے کا تاثر پیدا کریں۔ کتاب کہتی ہے کہ انسان عادت کے غلام ہیں۔ بالکل، اور اگر آپ کا رویہ پریڈکٹیبل ہو، یعنی جس کا اندازہ لگایا جا سکے، تو دوسرے آپ پر قابو پا لیتے ہیں۔ لیکن غیر متوقع پن انہیں بے چین کر دیتا ہے۔ وہ آپ کے اگلے قدم کا اندازہ نہیں لگا پاتے اور ہمیشہ دفاعی پوزیشن پر رہتے ہیں۔ اس کی کوئی اچھی مثال؟ تاریخ میں اس کی سب سے شاندار مثال کارتھج کے مشہور جنرل ہنیبال کی ہے۔ اچھا، وہی جس نے ہاتھیوں کے ساتھ ایلپس کا پہاڑ عبور کیا تھا۔ جی بالکل وہی۔ تو ایک جنگ کے دوران رومی فوج نے ہنیبال اور اس کی فوج کو ایک تنگ وادی میں گھیر لیا تھا۔ مطلب فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا؟ کوئی راستہ نہیں تھا۔ رومی کمانڈر کو پورا یقین تھا کہ صبح وہ ہنیبال کو ختم کر دے گا۔ تو ہنیبال نے کیا کیا؟ یقیناً کچھ غیر متوقع ہی کیا ہوگا۔ اس نے کچھ ایسا کیا جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے رات کے اندھیرے میں ہزاروں بیلوں کے سینگوں پر مشالیں بندوائیں۔ بیلوں کے سینگوں پر؟ جی، اور انہیں وادی کے اوپر پہاڑی کی طرف ہانک دیا۔ تو رومی فوجیوں نے جب ہزاروں مشلوں کو ایک ساتھ حرکت کرتے دیکھا تو وہ سمجھے کہ یہ ہنیبال کی فوج حملہ کرنے آ رہی ہے۔ تو ان میں افراتفری پھیل گئی ہوگی۔ شدید الجھن اور خوف، اور اسی افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہنیبال اپنی فوج کو وادی سے بحفاظت نکال کر لے گیا۔ یہ تو جنگ کی ایک زبردست مثال ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، کیا ہر وقت غیر متوقع رہنا خطرناک نہیں؟ مطلب اتحادی آپ پر بھروسہ کیسے کریں گے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، گریلا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت لاپرواہ رہیں، بلکہ اہم لمحات میں جب آپ کے مخالفین کو لگے کہ وہ آپ کو سمجھ گئے ہیں، تب ایک غیر متوقع چال چلنا آپ کو برتری دلا سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ روزمرہ کے رویے کے بارے میں نہیں بلکہ اسٹریٹجک لمحات کے بارے میں ہے۔ بالکل۔ اس کی ایک جدید مثال باکسر محمد علی ہیں۔ 1974 کا مشہور رمبل ان دا جنگل میچ جارج فورمن کے خلاف۔ جی، سب کو امید تھی کہ علی اپنے مخصوص انداز میں کھیلیں گے، رنگ میں رقص کریں گے، جسے کہتے ہیں فلوٹ لائک اے بٹرفلائی، سٹنگ لائک اے بی۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے کچھ بالکل الٹ کیا۔ انہوں نے روپ ایٹ ڈوپ حکمت عملی اپنائی۔ وہ کیا تھی؟ وہ جان بوجھ کر رنگ کی رسیوں پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور فورمن کو حملہ کرنے دیے۔ وہ اس کے طاقتور گھونسے اپنے بازوؤں پر برداشت کرتے رہے جب تک کہ فورمن تھک نہ گیا۔ بالکل، جب فورمن مکمل طور پر تھک گیا تو 8ویں راؤنڈ میں علی نے اسے ناک آؤٹ کر دیا۔ اس غیر متوقع پن نے تاریخ بدل دی۔ تو غیر متوقع ہونا لوگوں کو توازن سے باہر رکھنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن قانون 18 ایک اور خطرے سے خبردار کرتا ہے۔ اپنی حفاظت کے لیے قلعے نہ بنائیں، تنہائی خطرناک ہے۔
جی، اور یہ ایک عام انسانی رد عمل ہے۔ جب ہم خطرہ محسوس کرتے ہیں تو ہم خود کو الگ کر لیتے ہیں، لیکن گرین کے مطابق یہ طاقت کے لیے موت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تنہائی آپ کو اہم معلومات سے کاٹ دیتی ہے۔ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کے دوست اور دشمن کیا کر رہے ہیں۔ آپ سازشوں کا آسان شکار بن جاتے ہیں۔ اس کی کوئی تاریخی مثال؟ چین کے پہلے شہنشاہ چن شی ہوانگتے، اپنی زندگی کے آخری سالوں میں اسے ہر وقت قتل کا خوف رہنے لگا۔ اچھا۔ اس نے ایک بہت بڑا پیچیدہ محل بنوایا جس میں سینکڑوں خفیہ راستے تھے اور خود کو دنیا سے مکمل طور پر الگ کر لیا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ وہم اور خوف کا قیدی بن گیا۔ اس کے وزراء اس کے نام پر حکومت چلاتے رہے اور وہ تنہائی میں ہی مر گیا۔ اس کے برعکس کیا کرنا چاہیے؟ اس کے برعکس فرانس کے بادشاہ لوئی چہاردھوم کو دیکھیں۔ اس نے ورسائی کا شاندار محل بنایا۔ لیکن خود کو الگ کرنے کے لیے نہیں۔ نہیں، بلکہ اس نے اپنے تمام امراء کو وہاں رہنے پر مجبور کیا تاکہ وہ ہر وقت اس کی نظروں کے سامنے رہیں۔ وہ سازشوں کو پنپنے سے پہلے ہی کچل دیتا تھا۔ اس کی طاقت لوگوں کے مرکز میں رہنے میں تھی۔ تو تنہائی سے بچ کر لوگوں کے بیچ میں رہنا ضروری ہے، لیکن جب آپ لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں تو آپ کو یہ بھی جاننا پڑتا ہے کہ کون کیسا ہے۔ شاید اسی لیے اگلا قانون نمبر 19 کہتا ہے، جانیں کہ آپ کس سے نمٹ رہے ہیں، غلط شخص کو ناراض نہ کریں۔ بالکل، آپ کو یہ پہچاننا ہوگا کہ کون کیا ہے۔ گرین کہتا ہے کہ دنیا میں بھیڑیے، لومڑیاں اور بھیڑیں سب موجود ہیں۔ اگر آپ غلطی سے بھیڑیے کو بھیڑ سمجھ کر اس کی توہین کر دیں تو آپ اپنی تباہی کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہ تو آفس کی سیاست یا کاروباری معاملات میں بھی بالکل صحیح لگتا ہے۔ تاریخ اس کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ فارس کے شاہ محمد نے چنگیز خان کو صرف ایک معمولی قبائلی سردار سمجھا اور اس کے سفیروں کی تذلیل کی۔ جی، سرے عام تذلیل کی، حتیٰ کہ ایک کو قتل بھی کروا دیا۔ اس نے یہ سمجھنے میں غلطی کی کہ وہ کس سے پنگا لے رہا ہے، اور یہ اس کی سلطنت کے لیے ایک تاریخی غلطی ثابت ہوئی۔ یہ اس کی سلطنت کا خاتمہ تھا۔ چنگیز خان نے اس توہین کا بدلہ لینے کے لیے فارس پر حملہ کیا اور شاہ محمد کی پوری سلطنت کو تہس نہس کر دیا۔ سبق یہ ہے کہ اپنے مخالف کی فطرت کو اچھی طرح جانچ لیں۔ ٹھیک، تو لوگوں کو سمجھنا اہم ہے، لیکن اس سے اگلا قانون نمبر 20 ایک بالکل مختلف مشورہ دیتا ہے، کسی سے بھی عہد نہ کریں۔ یہ تو سماجی تعلقات کے خلاف جاتا محسوس ہوتا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن یہ دراصل تعلقات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کا ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی ایک فریق یا گروہ کے ساتھ خود کو اس طرح نہ باندھیں کہ آپ کی آزادی ختم ہو جائے۔ تو جب آپ غیر جانبدار رہتے ہیں تو سب آپ کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، آپ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اس کی سب سے مشہور مثال انگلستان کی ملکہ الزبتھ پہلی ہیں، کماری ملکہ، جنہوں نے کبھی شادی نہیں کی۔ جی، کئی دہائیوں تک وہ یورپ کے طاقتور شہزادوں اور اپنے امراء کو شادی کی امید دلاتی رہیں، لیکن کبھی کسی ایک سے عہد نہیں کیا۔ اور اس حکمت عملی کا فائدہ؟ اس کی وجہ سے کوئی ملک ان کا کھلا دشمن نہیں بنا اور انگلستان جنگوں سے بچا رہا۔ ان کی غیر جانبداری ہی ان کی طاقت تھی۔ یہ ایک دلچسپ بات ہے۔ یہ مجھے اگلے قانون کی طرف لے جاتی ہے جو میرے خیال میں بہت مشکل ہوگا۔ قانون 21، ایک بے وقوف کو پکڑنے کے لیے بے وقوف بنے، اپنے شکار سے زیادہ احمق نظر آئیں۔ اور یہی اس کی طاقت ہے۔ جب لوگ آپ کو خود سے کم ذہین سمجھتے ہیں تو وہ اپنا دفاع کمزور کر دیتے ہیں۔ وہ آپ کی نیت پر شک نہیں کرتے اور آپ کو موقع مل جاتا ہے۔ جی، اس کی ایک ناقابل یقین مثال مشہور ٹھگ کاؤنٹ وکٹر لوسٹک کی ہے۔ اچھا، جس نے ایفل ٹاور کو 2 بار بیچ دیا تھا؟ جی ہاں، وہی۔ لیکن اس کی سب سے بڑی چال اس نے شکاگو کے بدنام زمانہ گینگسٹر آل کپون پر چلی۔ آل کپون جیسے شاطر آدمی سے پیسے لینا، یہ تو بہت خطرناک کھیل تھا۔ بہت زیادہ۔ لوسٹک نے آل کپون کو ایک اسکیم میں $50,000 لگانے پر آمادہ کیا اور وعدہ کیا کہ وہ 60 دنوں میں رقم 2 گنی کر دے گا۔ اور پھر کیا ہوا؟ لوسٹک نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے پیسے ایک سیفٹی باکس میں رکھ دیے اور 2 مہینے انتظار کیا۔ اور پھر وہ آل کپون کے پاس واپس گیا، اس کے $50,000 واپس کیے اور بڑی عاجزی سے معذرت کی کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے۔ واہ! ایل کپون، جو اپنی زندگی میں صرف دھوکے بازوں سے ملا تھا، ایک ٹھگ کی اس ایمانداری سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے لوسٹک کو انعام کے طور پر $5,000 دے دیے۔
تو لاسٹک کو آخر کار پیسے مل ہی گئے۔ جی، اس نے ایل کپون کی برتری کی انا کو تسکین پہنچا کر اس سے پیسے کما لیے۔ یہ تو نفسیاتی شطرنج کا ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ کمزور نظر آنا دراصل طاقت کی ایک شکل ہے، اور شاید یہی خیال اگلے قانون نمبر 22 کی بنیاد ہے۔ ہتھیار ڈالنے کی حکمت عملی استعمال کریں، کمزوری کو طاقت میں بدلیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، جب آپ واضح طور پر کمزور پوزیشن میں ہوں تو لڑنا اور تباہ ہونا بے وقوفی ہے۔ ہتھیار ڈالنا آپ کو مہلت دیتا ہے، مہلت کس چیز کے لیے؟ اپنی قوت بحال کرنے کے لیے، اپنے دشمن کو سمجھنے کے لیے اور صحیح وقت کا انتظار کرنے کے لیے۔ یہ وقتی پسپائی ہے، حتمی شکست نہیں۔ لیکن کیا ہتھیار ڈالنے سے آپ کی ساکھ کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ یہ ایک جوا ہے اور اسی لیے اسے حکمت عملی کہا گیا ہے۔ آپ کو یہ تاثر دینا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے پسپائی اختیار کر رہے ہیں۔ جرمنی کے مشہور ڈرامہ نگار برٹلٹ بریکٹ نے یہی کیا۔ جب انہیں امریکہ میں کمیونسٹ مخالف کمیٹی کے سامنے پیش کیا گیا تھا؟ جی، سب کو توقع تھی کہ وہ لڑیں گے، لیکن انہوں نے مکمل تعاون کا ڈرامہ کیا۔ اچھا۔ ان کے جوابات اتنے مبہم اور مزاحیہ تھے کہ کمیٹی الجھن کا شکار ہو گئی۔ وہ ان سے کوئی سیدھا جواب نہیں لے سکے۔ انہوں نے بریکٹ کو ایک بے ضرر فنکار سمجھ کر جانے دیا۔ تو اس نے ظاہری طور پر ہتھیار ڈال کر ایک بہت بڑی فتح حاصل کی۔ بالکل، اس نے صورتحال کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا، حالانکہ بظاہر وہ جھک رہا تھا۔ تو ہتھیار ڈالنا اپنی قوتوں کو بچانے کا ایک طریقہ ہے، اور جب آپ اپنی قوتوں کو بچا لیتے ہیں تو قانون 23 بتاتا ہے کہ ان کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ اپنی قوتوں کو مرکوز کریں۔ یہ طاقت کا ایک بنیادی اصول ہے۔ طاقت کا انحصار شدت پر ہوتا ہے، وسعت پر نہیں۔ اگر آپ اپنی توانائی کو بہت سے مختلف سمتوں میں بکھیر دیں گے تو آپ ہر جگہ کمزور ہو جائیں گے۔ اور اگر ایک ہی نقطے پر مرکوز کریں تو آپ ناقابل تسخیر ہو سکتے ہیں۔ روتھشائلڈ خاندان اس کی بہترین مثال ہے۔ یورپ کا مشہور بینکنگ خاندان۔ جی، انہوں نے اپنی دولت اور طاقت کو کبھی بکھرنے نہیں دیا۔ انہوں نے صرف اپنے خاندان کے اندر شادیاں کیں۔ انہوں نے اپنا ذاتی پیغام رسانی کا نظام بنایا تاکہ مالیاتی خبریں سب سے پہلے ان تک پہنچیں۔ تو ان کی تمام توجہ صرف مالیاتی کنٹرول پر تھی۔ بالکل، اور اسی حکمت عملی نے انہیں صدیوں تک یورپ کا سب سے طاقتور خاندان بنائے رکھا۔ ٹھیک ہے، آج کا آخری قانون نمبر 24 اس کے بالکل برعکس لگتا ہے۔ کامل درباری بن کر دکھائیں۔ یہ تو بہت بالواسطہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ دربار وہ جگہ ہے جہاں مرکوز طاقت یعنی بادشاہ یا CEO موجود ہوتی ہے۔ ایک درباری کا فن یہ ہے کہ وہ اس طاقتور ماحول میں کیسے ترقی کرتا ہے۔ آپ وہاں براہ راست اور جارحانہ نہیں ہو سکتے، ورنہ آپ کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ بالکل، آپ کو بالواسطہ ذہین اور شاطر ہونا پڑتا ہے۔ کامل درباری اپنی قوتوں کو سماجی ذہانت پر مرکوز کرتا ہے۔ تو اس کامل درباری کے اصول کیا ہیں؟ کئی اصول ہیں، مثلاً کبھی اپنے مالک سے زیادہ قابل نظر نہ آئیں، انہیں ہمیشہ یہ محسوس کروائیں کہ وہ آپ سے برتر ہیں، کبھی بھی بری خبر لانے والے نہ بنیں۔ یہ تو آج کے کارپوریٹ ماحول کے لیے ایک مکمل گائیڈ بک لگتی ہے، خاص طور پر اپنے باس سے زیادہ ذہین نظر نہ آنا والا اصول۔ جی، اس کی ایک شاندار مثال ویانا کانگریس کے دوران پینٹر ایلزبے کی ہے۔ اسے کانگریس کے تمام اہم یورپی نمائندوں کی ایک گروپ پینٹنگ بنانے کا کام سونپا گیا۔ اچھا۔ دو سب سے اہم شخصیات، فرانس کے نمائندے ٹیلیرینٹ اور انگلستان کے ڈیوک آف ویلنگٹن، دونوں چاہتے تھے کہ وہ پینٹنگ کا مرکزی کردار ہوں۔ یہ تو ایک انتہائی نازک صورتحال تھی۔ تو ایزابے نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا؟ ایزابے نے درباری ذہانت کا مظاہرہ کیا۔ اس نے ایک شاندار حل نکالا۔ پینٹنگ میں اس نے ویلنگٹن کو مرکزی گروہ کے بیچ میں کھڑا دکھایا۔ لیکن ٹیلرینٹ؟ اس نے ٹیلیرینٹ کو کمرے کے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے دکھایا، جس کی وجہ سے کمرے میں موجود تمام لوگوں کی نظریں اسی کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ واہ! تو ایک جغرافیائی مرکز میں تھا اور دوسرا توجہ کا مرکز تھا۔ بالکل، دونوں خوش ہو گئے اور ایزابے نے کسی کو ناراض کیے بغیر اپنی ذہانت کا لوہا منوا لیا۔ یہ ہے کامل درباری کا فن۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ طاقت صرف جارحیت کا نام نہیں،
اس میں نفسیات، صبر اور سماجی ذہانت کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ بالکل، غیر متوقع پن سے لے کر کامل درباری بننے تک یہ تمام حکمت عملیاں اس بات پر مبنی ہیں کہ آپ لوگوں کے ذہنوں کو کیسی متاثر کرتے ہیں۔ طاقت کا اصل کھیل اکثر پردے کے پیچھے کھیلا جاتا ہے۔ اور یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ جی، چوتھے حصے میں ہم قانون 25 سے 32 کا احاطہ کریں گے، جو شناخت، ساخت اور اسٹریٹجک عمل سے متعلق ہیں۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ خوش آمدید۔ یہ طاقت کے 48 قوانین پر ہماری سیریز کا چوتھا حصہ ہے۔ پچھلے حصوں میں ہم نے طاقت کی بنیادوں پر بات کی، لیکن آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ پہلو پر غور کریں گے۔ آج ہم ان 8 قوانین کا جائزہ لیں گے جو اس بات پر مرکوز ہیں کہ اپنی شبیہہ کو کیسے کنٹرول کیا جائے، جرأت مندانہ اقدام کیسے کیے جائیں اور اختیار کیسے بنایا جاتا ہے۔ جی بالکل، اور آج کے قوانین بظاہر الگ لگتے ہیں، لیکن ان سب میں ایک مشترکہ دھاگا ہے، اور وہ یہ ہے کہ طاقت کا کھیل حقیقت سے زیادہ تاثرات پر کھیلا جاتا ہے۔ ہم قانون 25 سے شروع کریں گے، جو خود کو دوبارہ تخلیق کرنے کے بارے میں ہے، اور قانون 32 تک جائیں گے، جو لوگوں کے تصورات سے کھیلنے کے بارے میں ہے۔ تو آئیے پہلے قانون سے ہی شروع کرتے ہیں۔ قانون 25، اپنی شخصیت کو دوبارہ تخلیق کریں، یعنی آپ وہ کردار نہ بنیں جو دنیا آپ کو دینا چاہتی ہے، بلکہ اپنی مرضی کی ایک نئی شناخت بنائیں۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے نا؟ بالکل، اور اس کی سب سے بڑی تاریخی مثال جولیس سیزر ہے۔ ہم سب سیزر کی کہانیاں جانتے ہیں، لیکن اس قانون کی روشنی میں دیکھیں تو اس نے خود کو صرف ایک جنرل یا سیاستدان کے طور پر پیش نہیں کیا۔ اس نے خود کو ایک کردار کے طور پر تخلیق کیا، ایک ایسا کردار جو عوام سے جڑا ہوا تھا، جو ڈرامائی تھا، اور جو کیا کہتے ہیں تقدیر کا مالک لگتا تھا۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا روبیکون دریا پار کرنے کا فیصلہ صرف ایک فوجی چال نہیں تھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک ناقابل واپسی قدم تھا، لیکن کیا وہ ایک سوچی سمجھی پرفارمنس بھی تھی؟ بالکل، یہ خالصتاً ایک نفسیاتی اور علامتی حملہ تھا۔ اس نے اپنے عمل سے ایک کہانی سنائی کہ میں عام اصولوں سے بالاتر ہوں اور تاریخ کا رخ بدلنے آیا ہوں۔ اس نے اپنی شبیہہ کو اتنا بڑا بنا دیا کہ لوگ یا تو اس سے محبت کرتے یا خوف کھاتے، لیکن اسے نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ یہ قانون آج کے دور میں کتنا متعلقہ ہے، جہاں ہر کوئی انسٹاگرام یا لنکڈ ان پہ اپنی ایک پرسنل برانڈ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا یہ بھی خود کو دوبارہ تخلیق کرنے کی ہی ایک شکل ہے؟ لیکن اس میں خطرہ بھی تو ہے نا؟ اگر لوگ آپ کے اس ڈرامے کو پہچان لیں تو آپ کی ساخت تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ خطرہ ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن یہ قانون سطحی دکھاوے کی بات نہیں کر رہا۔ یہ اپنی شخصیت کے ان پہلوؤں کو سامنے لانے کی بات کر رہا ہے جو طاقتور ہیں۔ جیسے جارج سینڈ کی مثال لیں، 19ویں صدی کی فرانسیسی مصنفہ۔ انہوں نے مردانہ نام اپنایا اور مردوں جیسے کپڑے پہنے۔ یہ صرف فیشن نہیں تھا، یہ اس معاشرے میں آزادی اور اختیار حاصل کرنے کا ایک طریقہ تھا جو خواتین کو محدود کرتا تھا۔ تو آپ نے اپنی ایک طاقتور شبیہہ بنا لی، لیکن اسے پراسرار اور متاثر کیسے رکھا جائے؟ میرے خیال میں یہیں پر قانون 30 کام آتا ہے۔ اپنی کامیابیوں کو آسان دکھائیں، مطلب اپنی محنت کو چھپائیں۔ جی، اس کے لیے ایک بہت خوبصورت اطالوی لفظ ہے اسپریزاتورا۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنی محنت کو چھپا کر ایک ایسی بے فکری اور آسانی کا مظاہرہ کرنا کہ دیکھنے والے کو لگے کہ یہ آپ کی فطری قابلیت ہے۔ جب آپ کوئی کام آسانی سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو لوگ آپ کی صلاحیتوں کے قائل ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہر اس طالب علم کی کہانی ہے جو امتحان سے پہلے کہتا ہے میں نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا اور پھر ٹاپ کر جاتا ہے۔ بالکل وہی۔ یا وہ دفتری ساتھی جو ایک مشکل پریزنٹیشن دے کر کہتا ہے اوہ یہ تو بس 5 منٹ میں ہو گیا۔ بالکل، لیکن طاقت کے کھیل میں اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے۔ جب آپ اپنی محنت چھپاتے ہیں تو آپ اپنے حریفوں کو بھی اندھیرے میں رکھتے ہیں۔ وہ آپ کی کامیابی کے راز کو نہیں جان پاتے اور اس کی نقل نہیں کر سکتے۔ فرانسیسی وزیر ٹیلیرون اس کا ماہر تھا۔ وہ کبھی محنت کرتا نظر نہیں آتا تھا، لیکن اس کے پاس ہمیشہ صحیح معلومات ہوتی تھیں۔ یہ دونوں قوانین اپنی شخصیت کو دوبارہ بنانا اور اپنی کامیابیوں کو آسان دکھانا ایک بہترین شبیہہ بنانے کے بارے میں ہے، لیکن یہ شبیہہ بہت نازک ہوتی ہے۔ کیا ہو اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے؟
میرے خیال میں یہاں قانون 26 یعنی اپنے ہاتھ صاف رکھیں کا کردار بہت تاریک ہو جاتا ہے۔ جی، یہ اس کتاب کے سب سے بے رحم قوانین میں سے ایک ہے۔ اس کا سیدھا مطلب ہے کہ اپنی غلطیوں کا الزام دوسروں پر ڈال دو، اس کے لیے قربانی کا بکرا استعمال کرو۔ کتاب میں چینی جنرل چاؤ چاؤ کی کہانی ہے۔ جب اس کی فوج میں راشن کی کمی کی وجہ سے بغاوت کا خطرہ پیدا ہوا تو اس نے اپنے سپلائی آفیسر کو قربان کر دیا۔ اس نے آفیسر کا سر قلم کروا کے سب کو دکھایا اور کہا کہ یہ شخص راشن چوری کر رہا تھا، حالانکہ یہ جھوٹ تھا۔ یہ تو بہت ہی بے رحمانہ ہے۔ یہ واقعی تاریخ ہے اور یہ طاقت کی نفسیات کو ظاہر کرتا ہے۔ لوگ اکثر پیچیدہ مسائل کی ایک سادہ وضاحت چاہتے ہیں۔ ایک قربانی کا بکرا انہیں وہ وضاحت فراہم کرتا ہے۔ لیکن اس حکمت عملی کا ایک بہت بڑا خطرہ بھی ہے۔ اگر آپ کا قربانی کا بکرا خاموش لینے سے انکار کر دے یا سچ سامنے آ جائے تو آپ کی ساکھ پر دوہرا دھچکا لگتا ہے۔ یہ ایک خطرناک کھیل ہے۔ تو ہم نے شبیہہ اور تاثرات کی دنیا پر بات کی، اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ کتاب میں 2 قوانین ہیں جو ظاہراً ایک دوسرے کی ضد لگتے ہیں۔ قانون 28 جرأت کے ساتھ عمل کریں اور قانون 29 آخر تک مکمل منصوبہ بندی کریں۔ ایک طرف بے باکی پر زور ہے، دوسری طرف گہری سوچ بچار پر۔ ان میں توازن کیسے قائم کیا جائے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ یہ تضاد نہیں بلکہ ایک دوسرے کے تکمیل کنندہ ہیں۔ قانون 29 یعنی آخر تک منصوبہ بندی کرنا بنیاد ہے۔ اس کے بغیر جرأت مندی محض بے وقوفی ہے۔ جرمنی کو متحد کرنے والے بسمارک اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ ان کا ایک طویل مدتی منصوبہ تھا۔ جب 1866 میں پرشیا نے آسٹریا کو شکست دی تو ان کے جرنلز فتح کے نشے میں ویانا پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، جو کہ ایک بہت بڑی اور علامتی فتح ہوتی۔ بالکل، لیکن بسمارک نے انہیں روک دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شطرنج کے کھلاڑی کی طرح کئی چالیں آگے کی سوچ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آسٹریا کو مکمل طور پہ ذلیل کرنے سے مستقبل میں وہ ایک متحد جرمنی کا مستقل دشمن بن جائے گا، اور اس کا حتمی مقصد جرمنی کا اتحاد تھا، نہ کہ آسٹریا کی تذلیل۔ اچھا، تو ایک بار جب آپ کی منصوبہ بندی مکمل ہو تب قانون 28 یعنی جرأت کا کردار آتا ہے۔ جی، جب آپ کو اپنا راستہ صاف نظر آ رہا ہو تب ہچکچاہٹ خطرناک ہے۔ ایک جرأت مندانہ قدم آپ کے مخالفین کو خوفزدہ کر دیتا ہے۔ یہ آپ کے حامیوں میں اعتماد پیدا کرتا ہے۔ سیزر کا روبیکان پار کرنا ایک بہترین منصوبہ بندی کے بعد اٹھایا گیا ایک انتہائی جرأت مندانہ قدم تھا۔ تو منصوبہ بندی آپ کو جرأت مند ہونے کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ تو جب آپ کی شبیہہ قائم ہو جائے اور آپ کی حکمت عملی بھی تیار ہو، تب آخری مرحلہ آتا ہے، دوسرے لوگوں کے ذہنوں کو کنٹرول کرنا۔ اس حصے کے آخری 3 قوانین 27، 31 اور 32 خاص طور پر نفسیاتی جوڑ توڑ کے بارے میں ہیں۔ ہاں، اور قانون 27 لوگوں کے یقین کرنے کی ضرورت سے فائدہ اٹھائیں، شاید ان میں سب سے طاقتور ہے۔ یہ قانون کہتا ہے کہ انسانوں میں کسی چیز پر یقین کرنے کی گہری خواہش ہوتی ہے، کسی بڑے مقصد کا حصہ بننے کی چاہت۔ کتاب میں اس کے لیے باقاعدہ 5 مراحل کا ایک فارمولہ دیا گیا ہے، جیسے بات کو مبہم رکھو، ظاہری رسومات پر زور دو، مذہب جیسی ساخت بناؤ، اور ہم بمقابلہ وہ کی ذہنیت پیدا کرو۔ کیا یہ صرف ایک کلٹ بنانے کا فارمولہ نہیں ہے؟ یہ بالکل وہی فارمولہ ہے، لیکن اگر آپ اس پر غور کریں تو یہی اصول بہت سی سماجی اور سیاسی تحریکوں میں بھی نظر آتے ہیں۔ یہ انسانی نفسیات کی ایک بنیادی حقیقت کو استعمال کرتا ہے۔ لوگ غیر یقینی سے نفرت کرتے ہیں۔ ایک کرشماتی رہنما جو ایک سادہ پرکشش نظریہ پیش کرتا ہے وہ اس خلا کو پر کر سکتا ہے۔ جب لوگ جذباتی طور پر کسی نظریے سے جڑ جاتے ہیں تو وہ منطق کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، وہ یقین کرنا چاہتے ہیں۔ یقین کا نظام بنانا تو لوگوں کو کنٹرول کرنے کا ایک بہت بڑا طریقہ ہے، لیکن قانون 31 ایک زیادہ لطیف طریقہ پیش کرتا ہے۔ اختیارات کو کنٹرول کریں، یعنی لوگوں کو انتخاب کا وہم دو۔ یہ ایک شاندار نفسیاتی چال ہے۔ جب لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے انتخاب کر رہے ہیں تو انہیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ انہیں کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ ہنری کسنجر صدر نکسن کے ساتھ یہی کرتے تھے۔ وہ نکسن کے سامنے ہمیشہ 3 یا 4 آپشنز رکھتے، لیکن انہیں اس طرح پیش کرتے کہ کسنجر کا پسندیدہ آپشن ہمیشہ سب سے معقول لگتا۔ اچھا،
تو نکسن کو لگتا تھا کہ حتمی فیصلہ وہ کر رہا ہے، جبکہ حقیقت میں کسنجر اسے اپنی مرضی کی سمت میں دھکیل رہا تھا۔ یہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسے والدین بچے سے پوچھتے ہیں، کیا تم اپنی سبزی ختم کرو گے یا سیدھا سونے جاؤ گے؟ دونوں صورتوں میں والدین کا مقصد پورا ہوتا ہے، لیکن بچے کو لگتا ہے کہ اس نے خود انتخاب کیا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ اختیار کو اس طرح استعمال کرنا ہے کہ وہ نظر نہ آئے۔ لوگوں کو آزادی کا احساس دینا انہیں قابو میں رکھنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ اور آج کا آخری قانون، قانون 32، لوگوں کے تصورات سے کھیلیں۔ یہ قانون کہتا ہے کہ حقیقت اکثر تلخ اور بورنگ ہوتی ہے، اس لیے لوگ اس سے بھاگتے ہیں۔ جی، حقیقت کی اپنی حدود ہوتی ہیں، لیکن تصورات کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ 16ویں صدی میں وینس کا کیمیا گر بریگیڈینو اس کی زندہ مثال ہے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ سیسے کو سونے میں بدل سکتا ہے۔ اس نے کبھی ایک ذرہ سونا نہیں بنایا، لیکن وینس کے لوگ جو دولت اور شان و شوکت کے خواب دیکھتے تھے، اس کے وعدوں پر یقین کرنا چاہتے تھے۔ بریگیڈینو ان کے خرچ پر شاہانہ زندگی گزارتا رہا، صرف اس لیے کہ وہ ان کے تصورات کو زندہ رکھے ہوئے تھا۔ تو اس قانون کے مطابق طاقتور شخص ایک طرح سے بہترین کہانی سنانے والا ہوتا ہے۔ وہ حقیقت نہیں بیچتا، بلکہ ایک بہتر حقیقت کا خواب بیچتا ہے۔ بالکل، اس حکمت عملی کی کنجی فاصلہ ہے۔ تصور کو اتنا قریب رکھیں کہ لوگ اسے دیکھ سکیں اور اس کی امید کر سکیں، لیکن اتنا دور کہ وہ اسے چھو نہ سکیں۔ لوگ حقیقت سے زیادہ ایک خوبصورت خواب کے لیے قیمت ادا کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ تو آج کے ان 8 قانون کا خلاصہ یہ ہے کہ طاقت صرف فوج یا پیسے سے نہیں آتی۔ یہ شبیہہ، منصوبہ بندی اور نفسیاتی جوڑ توڑ کے نازک فن سے حاصل ہوتی ہے۔ اپنی حقیقت کو خود تخلیق کرنا، اپنے ہاتھ صاف رکھنا اور آخر میں دوسروں کے یقین اور تصورات کو کنٹرول کرنا اختیار کی اصل بنیادیں ہیں۔ جی، اور یہ قوانین ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ طاقت کا کھیل اکثر سطح کے نیچے انسانی نفسیات کے میدان میں کھیلا جاتا ہے، اور 5ویں حصے میں ہم اسی نفسیاتی کھیل کی مزید گہرائی میں جائیں گے۔ ہم قانون 33 سے 40 پر بات کریں گے، جس میں انسانی کمزوریوں کا فائدہ اٹھانے، وقت کی اہمیت اور اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے پر توجہ مرکوز ہوگی۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر طاقت کا زیادہ تر حصہ ظاہری شکل اور تاثر پر مبنی ہے، تو کیا ایک ٹھوس حقیقت جیسی کوئی چیز موجود ہے؟ یا طاقت کا پورا کھیل ہی ایک عظیم شان وہم ہے جسے ہم سب مل کر کھیلتے ہیں؟ اس پر سوچئے گا۔ یہ طاقت کے 48 قوانین پر ہماری سیریز کا 5واں حصہ ہے۔ جی، پچھلی بار ہم نے زیادہ تر حکمت عملی اور ظاہری اقدامات پر بات کی تھی۔ بالکل، دھوکہ دہی اور منصوبہ بندی وغیرہ پر۔ لیکن آج ہم ذرا گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ یہ قانون اس بارے میں ہے کہ انسانی جذبات، کمزوریاں اور معاشرتی رویے اصل میں طاقت کا کھیل کیسے چلاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تلوار یا فوج کے بارے میں نہیں، بلکہ دماغ کے اندر لڑی جانے والی جنگ کے بارے میں ہے۔ بالکل، یہ خالصتاً نفسیات کا کھیل ہے۔ تو آج ہم قانون نمبر 33 سے 40 تک کا جائزہ لیں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ قانون نمبر 33، ہر شخص کی دکھتی رگ تلاش کریں۔ یعنی ہر کسی کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، کوئی عدم تحفظ، کوئی بے قابو جذبہ یا شاید کوئی خفیہ خواہش۔ اور اگر وہ مل جائے تو وہ ایک چابی کی طرح ہے جو اس شخص کے ہر عمل کو کنٹرول کر سکتی ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال کارڈینل رشلیو اور فرانس کے بادشاہ لوئس 16 کی ہے۔ اچھا، رشلیو نے بادشاہ کی سب سے بڑی کمزوری کو سمجھ لیا تھا۔ بادشاہ ایک بچے کی طرح توجہ اور منظوری کا محتاج تھا۔ اسے ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ وہ ایک کمزور حکمران ہے۔ بالکل، تو رشلیو نے خود کو اس کے لیے ایک باپ جیسی شخصیت بنا لیا۔ وہ اس کی ہر چھوٹی کامیابی پر تعریف کرتا، اس کے فیصلوں کی توثیق کرتا، اسے یہ احساس دلاتا کہ وہ ایک عظیم بادشاہ ہے۔ جی، اور اس طرح اس نے خود کو بادشاہ کے لیے ناگزیر بنا لیا اور پس پردہ پوری سلطنت پر حقیقی کنٹرول حاصل کر لیا۔ بالکل، جبکہ بادشاہ صرف نام کا حکمران رہ گیا۔ یہ تو بہت شاطرانہ چال ہے۔ ایک اور مثال جوزف ڈوین کی ہے، جو ایک مشہور آرٹ ڈیلر تھے۔ اربیلا ہنٹنگٹن والی کہانی۔ جی، اس نے اربیلا کی دکھتی رگ کو پہچانا،
اربیلا کا پس منظر معمولی تھا اور وہ شدت سے معاشرے میں اہم اور معزز محسوس کرنا چاہتی تھی۔ صحیح۔ تو ڈوین نے اسے انتہائی مہنگا اور نایاب آرٹ بیچا۔ اس سے اربیلا کی سماجی حیثیت میں اضافہ ہوا۔ اس نے اربیلا کی اہم محسوس کرنے کی خواہش کو پورا کیا اور بدلے میں وہ اس کی سب سے وفادار گاہک بن گئی۔ اور ویسے یہ صرف تاریخ کی بات نہیں ہے، آج کل مارکیٹنگ میں بھی یہی ہوتا ہے نا؟ بالکل، کمپنیاں ہمارا ڈیجیٹل تھم سکرو تلاش کرتی ہیں، ہماری عدم تحفظ، ہماری خواہشات، اور پھر ہمیں ٹارگیٹڈ اشتہارات دکھاتی ہیں۔ جوزف بوین نے اربیلا کو آرٹ بیچا، فیس بک ہمیں وہ جوتے بیچتا ہے جو ہم نے کل دیکھے تھے۔ اصول وہی ہے، صرف میدان بدل گیا ہے۔ تو قانون 33 ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسروں کی کمزوریوں کو کیسے دیکھیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اگلا قانون نمبر 34 اس کے بالکل الٹ ہے۔ یہ دوسروں کو دیکھنے کے بارے میں نہیں، بلکہ اس بارے میں ہے کہ آپ خود کو کیسے پیش کرتے ہیں۔ ایک بہت اہم نکتہ، قانون کہتا ہے اپنے انداز میں شاہانہ بنیں، یعنی جس طرح آپ خود کو پیش کرتے ہیں لوگ آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ اور تاریخ میں اس کی 2 بہترین متضاد مثالیں ہیں۔ جی، ایک طرف لوئی فلپ تھا، فرانس کا بورژوا بادشاہ۔ وہ عام آدمی کی طرح نظر آنے کی کوشش کرتا تھا، ہاتھ میں چھتری لے کر سڑکوں پر گھومتا تھا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے لوگوں کی نظروں میں اپنا وقار اور رعب کھو دیا۔ لوگوں کو ایک بادشاہ چاہیے تھا، کوئی عام شہری نہیں۔ آخر کار اس کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اور اس کے برعکس؟ اس کے برعکس کرسٹوفر کولمبس کو دیکھیں، وہ ایک معمولی مہم جو تھا۔ اس کے پاس تو وسائل بھی نہیں تھے۔ وسائل نہیں تھے، لیکن خود اعتمادی تھی۔ اس کے پختہ یقین نے اسپین کی ملکہ ایزابیلا کو اس کی ناممکن نظر آنے والی مہمات کے لیے فنڈ دینے پر قائل کر لیا۔ اسے تاج کی حکمت عملی کہا جاتا ہے۔ جی، آپ کو اپنے اوپر اس قدر یقین رکھنا ہوگا کہ آپ کا یہ اعتماد دوسروں کو بھی قائل کر دے کہ آپ عظمت کے لیے ہی بنے ہیں۔ طاقت آپ کے عمل سے ظاہر ہوتی ہے، آپ کے القابات سے نہیں۔ یہ تاج کی حکمت عملی والی بات بہت دلچسپ ہے، یعنی یہ صرف فیک اٹ ٹل یو میک اٹ نہیں ہے۔ آپ اسے ایسا کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ اس سے بھی گہرا ہے۔ یہ صرف دکھاوا نہیں، بلکہ اپنی تقدیر پر سچے دل سے یقین کرنا ہے۔ اور اس خود اعتمادی کو برقرار رکھنے کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل، جو ہمیں قانون نمبر 35 کی طرف لاتا ہے، وقت کی فنکاری میں مہارت حاصل کریں۔ طاقت کے کھیل میں جلد بازی ہمیشہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ صحیح وقت کا انتظار کرنا اور جب وقت آئے تو فیصلہ کن حملہ کرنا۔ مصنف وقت کی 3 قسمیں بتاتا ہے۔ پہلی ہے طویل وقت، یہ صبر اور دفاعی حکمت عملی کا وقت ہے۔ جیسے جاپانی شہنشاہ توکوگاوا ایاسو کیا تھا؟ بہترین مثال، اس نے سالوں انتظار کیا، جبکہ اس کا حریف ہڈیوشی کوریا پر ایک تباہ کن جنگ لڑ رہا تھا۔ ایاسو پیچھے ہٹ کر اپنی طاقت جمع کرتا رہا اور صحیح وقت کا انتظار کرتا رہا۔ اور ہڈیوشی کی موت کے بعد اس نے آسانی سے اقتدار حاصل کر لیا۔ جی، دوسری قسم ہے جبری وقت۔ یہ تو بہت دلچسپ لگتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اپنے مخالف کی رفتار کو خراب کرنا، اسے یا تو جلدی کرنے پر مجبور کریں یا انتظار کروائیں۔ ترک سلطان محمد فاتح نے ہنگری کے سفیر کو بلایا اور پھر جان بوجھ کر کئی دن انتظار کروایا۔ اچھا، اس سے کیا ہوا؟ اس انتظار نے ہنگری کے لوگوں کو بے چین اور دباؤ میں ڈال دیا اور وہ مذاکرات میں کمزور پوزیشن پر آ گئے۔ یہ ایک طرح کی نفسیاتی جنگ ہے۔ اور تیسری قسم؟ وہ ہے آخری وقت۔ جب آپ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے قریب ہوں تو رفتار اور عزم کے ساتھ کام ختم کریں، کوئی ہچکچاہٹ نہ دکھائیں، منصوبہ بندی صبر سے، عمل بجلی کی سی تیزی سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ان چیزوں کے لیے ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان چیزوں کا کیا کریں جو آپ حاصل نہیں کر سکتے؟ قانون نمبر 36 اس پر ایک بہت ہی سرد لیکن طاقتور نقطہ نگاہ پیش کرتا ہے۔ جو چیزیں آپ حاصل نہیں کر سکتے ان کی تذلیل کریں۔ یہ ایک خالصتاً نفسیاتی قانون ہے۔ بالکل، اگر آپ کسی ایسی چیز پر مایوسی یا غصہ ظاہر کرتے ہیں جسے آپ حاصل نہیں کر سکتے تو آپ چھوٹے اور کمزور نظر آتے ہیں، آپ اس چیز کو اور زیادہ طاقت دے دیتے ہیں۔ اس کے برعکس اس سے نظر انداز کرنا یا اس کی تذلیل کرنا طاقت کی علامت ہے۔ اس کی سب سے طاقتور مثال شاید انگلینڈ کے بادشاہ ہنری ہشتم ہے، جب پوپ نے اسے طلاق کی اجازت دینے سے انکار کیا۔ تو ہنری نے مایوسی ظاہر کرنے کے بجائے پوپ کی اتھارٹی کو ہی مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔
جی، اس نے نہ صرف این بولین سے شادی کی بلکہ رومن کیتھولک چرچ سے علیحدگی اختیار کر کے چرچ آف انگلینڈ قائم کر دیا۔ اس نے پوپ کو یہ دکھایا کہ اس کا فیصلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ یہی حتمی طاقت کی پوزیشن ہے۔ آپ بادشاہ ہیں اور جو چیز آپ کو ناگوار گزرتی ہے آپ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کسی مسئلے یا شخص کو نظر انداز کر کے آپ انہیں ایک طرح سے منسوخ کر دیتے ہیں۔ اور طاقت کے اس مظاہرے کی بات کریں تو اگلا قانون نمبر 37 بھی اسی سے جڑا ہے۔ پرکشش تماشے تخلیق کریں۔ بالکل، لوگ الفاظ سے زیادہ بصری چیزوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ طاقتور علامتوں اور شاندار تماشوں کا استعمال لوگوں کے جذبات کو ابھارتا ہے اور آپ کی طاقت کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ جیسے 18ویں صدی کے پہاڑی ڈاکٹر شپاتی کی کہانی۔ ہاں، اس نے پراسرار اور شاندار تماشے بنا کر ایک بہت بڑا حلقہ بنا لیا تھا۔ وہ لوگوں کا علاج چاند کی روشنی میں کرتا تھا اور اس کے ارد گرد ایک پراسرار ماحول ہوتا تھا۔ حالانکہ اس کے طریقوں میں کوئی سائنٹیفک بنیاد نہیں تھی۔ کوئی بنیاد نہیں تھی، لیکن اس کے تماشے نے لوگوں کو یقین دلا دیا کہ وہ ایک معجزاتی شخصیت ہے۔ اسی طرح لوئی 14 نے سورج کو اپنی ذاتی علامت کے طور پر استعمال کیا۔ یہ علامت فوری طور پر شان و شوکت اور طاقت کا احساس دلاتی تھی، جو لمبے بھاشنوں سے کہیں زیادہ مؤثر تھی۔ آج کے دور میں برانڈز اور سیاسی جماعتیں یہی کرتی ہیں۔ ایک طاقتور لوگوں یا ایک بڑا جلسہ 1000 الفاظ سے زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو ایک طرف آپ کو بڑے بڑے تماشے کرنے ہیں، لیکن دوسری طرف قانون نمبر 38 ایک بالکل مختلف مشورہ دیتا ہے۔ سوچیں جیسا آپ چاہیں لیکن برتاؤ دوسروں جیسا کریں۔ یہ تو ایک تضاد لگتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم تضاد ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ اپنے غیر روایتی خیالات کا کھلم کھلا اظہار کرنا خطرناک ہے۔ لوگ آپ کو توجہ کا بھوکا سمجھیں گے اور آپ سے نفرت کریں گے کیونکہ آپ انہیں کمتر محسوس کراتے ہیں۔ محفوظ راستہ یہ ہے کہ عام لوگوں میں گھل مل جائیں۔ آپ کے خیالات انقلابی ہو سکتے ہیں لیکن آپ کا طرز زندگی عام ہونا چاہیے۔ تو کیا اس کا مطلب منافقت ہے؟ آپ اسے حکمت عملی کہہ سکتے ہیں۔ توماسو کیمپینیلا، ایک اطالوی فلسفی نے اپنے غیر روایتی نظریات کی وجہ سے 27 سال قید میں گزارے۔ اور اسے رہائی تب ملی جب اس نے ایسی کتابیں لکھیں جو ظاہری طور پر روایتی عقائد کی حمایت کرتی تھیں۔ بالکل، اس نے سیکھا کہ اپنے حقیقی خیالات کو چھپانا اور ظاہری طور پر اکثریت کے ساتھ چلنا ہی دانشمندی ہے۔ اور اس کے برعکس اسپارٹا کے جنرل پوزانیس نے فارسیوں کے طور طریقے اپنائے، جس کی وجہ سے اس کے اپنے لوگ اس سے مشکوک ہو گئے اور آخرکار اسے سزا دی۔ صحیح۔ سبق یہ ہے کہ اپنے حقیقی خیالات صرف ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو آپ کو سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب تک کے قوانین زیادہ تر دفاعی اور صبر کے بارے میں تھے، لیکن قانون نمبر 39 بہت جارحانہ محسوس ہوتا ہے۔ مچھلی پکڑنے کے لیے پانی میں ہلچل پیدا کریں۔ مطلب اپنے دشمنوں کو غصہ دلاؤ۔ غصہ ایک اسٹریٹجک ہتھیار ہے۔ جب لوگ غصے میں ہوتے ہیں تو وہ جذباتی ہو جاتے ہیں اور اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں۔ اور اس حالت میں وہ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جی، خبشہ کے ہیلی سلاسی نے اپنے حریف راس گگسا کو قبل از وقت بغاوت پر اکسانے کے لیے یہی حکمت عملی استعمال کی۔ اس نے گیکسا کو ایک باغی قبیلے سے لڑنے کا حکم دیا، جس سے اس کی پوزیشن کمزور ہو گئی۔ اور اس دباؤ میں آ کر گگسا نے جلد بازی میں بغاوت کر دی اور آسانی سے شکست کھا کر مارا گیا۔ لیکن کیا اس میں خطرہ نہیں ہے؟ اگر آپ کا مخالف، جیسے نیپولین کا وزیر ٹیلیرینٹ، آپ کے غصے کے جال میں نہ آئے تو تب تو آپ ہی کمزور نظر آئیں گے۔ بالکل، اور یہی اس قانون کا سب سے مشکل حصہ ہے۔ یہ صرف دوسرے کو غصہ دلانے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ یقینی بنانے کے بارے میں ہے کہ آپ خود ہر حال میں پرسکون رہیں۔ نیپولین ایک بار ٹیلیرینٹ پر شدید غصے میں چیخا، لیکن ٹیلیرینٹ بالکل پرسکون اور بے تاثر کھڑا رہا۔ اس کے پرسکون رویے نے نیپولین کو مزید غصہ دلایا اور وہ بے قابو ہو گیا، جبکہ ٹیلیرینٹ نے اپنا وقار برقرار رکھا۔ نیپولین کا غصہ حقیقی تھا، اسٹریٹجک نہیں۔ ٹیلیرینٹ نے اس کی اسی کمزوری کو پکڑ لیا۔ تو اصول یہ ہے کہ ہمیشہ خود پرسکون رہیں جبکہ دوسروں کو غصے میں لائیں۔ بالکل۔ یہ جذبات پر قابو پانے کی ایک اعلیٰ سطح ہے، اور جذبات پر قابو کا یہ خیال آج کے آخری قانون نمبر 40 سے بھی جڑا ہے۔
مفت لنچ کی تذلیل کریں۔ جو چیز مفت میں پیش کی جاتی ہے وہ اکثر ایک چال یا پوشیدہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ مفت چیزیں آپ کو احسان مندی کے جال میں پھنسا سکتی ہیں۔ مصنف پیسے کے حوالے سے کئی طرح کے کرداروں سے بچنے کا مشورہ دیتا ہے۔ جی، ایک ہے لالچی مچھلی جو آسان پیسے کے لالچ میں آسانی سے دھوکہ کھا جاتی ہے، اور ایک ہے سودے باز شیطان۔ مجھے لگتا ہے ہم سب میں تھوڑا بہت یہ موجود ہے، جو چھوٹی بچت کے لیے اپنا قیمتی وقت اور توانائی ضائع کرتا ہے۔ ہاں بالکل۔ اور ایک ظالم کردار بھی ہے جو پیسے کو طاقت کے کھیل کے لیے استعمال کرتا ہے، جیسے ڈچس آف مالبرو، جس نے اپنے مہمار کو سالوں تک ادائیگی نہ کر کے اسے اذیت دی۔ لیکن اس کے برعکس اسٹریٹجک سخاوت ایک طاقتور ہتھیار ہے۔ جی، بیرن ڈی روتھسچائلڈ نے فرانسیسی معاشرے میں قبولیت حاصل کرنے کے لیے اپنی دولت کو بڑی فراخ دلی سے خرچ کیا۔ اس نے یہ ظاہر کیا کہ وہ پیسے سے زیادہ ثقافت اور وقار کی قدر کرتا ہے۔ سخاوت ایک میگنیٹیز ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ طاقت کا کھیل کس طرح انسانی نفسیات کی گہرائیوں میں کھیلا جاتا ہے، کمزوریوں کو سمجھنے سے لے کر وقت پر قابو پانے تک، اور ظاہری تماشے بنانے سے لے کر مفت کی چیزوں سے بچنے تک، یہ تمام قانون جذبات اور معاشرتی رویوں کو سمجھنے اور استعمال کرنے کے بارے میں ہیں۔ یہ اصول ہمیں سکھاتے ہیں کہ طاقت صرف بروٹ فورس کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک فن ہے جس میں صبر، مشاہدہ اور انسانی فطرت کی گہری سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا کھیل ہے جو خاموشی سے نظروں کے پیچھے کھیلا جاتا ہے۔ ہماری سیریز کے چھٹے اور آخری حصے میں ہم قانون 41 سے 48 تک کی حتمی طاقتور اسباق کے ساتھ اس سلسلے کو مکمل کریں گے۔ اور سامعین کے لیے ایک آخری سوچ، جب آپ دوسروں کے جذبات اور کمزوریوں کو سمجھنے اور استعمال کرنے کی طاقت حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ دوسرے آپ کے ساتھ یہی کھیل کیسے کھیل سکتے ہیں۔ کیا آپ اپنی دکھتی رگ کو پہچانتے ہیں؟ تو آخرکار ہم آپ پہنچے ہیں طاقت کے 48 قوانین پر اپنی سیریز کے چھٹے اور فائنل حصے میں۔ جی، اور یہ شاید سب سے اہم حصہ ہے۔ ہاں، کیونکہ پچھلے حصوں میں ہم نے طاقت حاصل کرنے، اسے چھپانے، دشمنوں سے نمٹنے، ان سب پر بات کی۔ بالکل۔ لیکن آج ہم اس مرحلے پر بات کریں گے جب آپ عروج پر پہنچ جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ خود کو سنبھالنا کیسے ہے؟ اور یہ سب سے مشکل امتحان ہے۔ یہ آخری 8 قانون دراصل پوری کتاب کا نچوڑ ہیں۔ یہ صرف طاقت حاصل کرنے کے بارے میں نہیں بلکہ اسے برقرار رکھنے کے بارے میں ہے۔ تو آئیے پھر قانون 41 سے شروع کرتے ہیں۔ ایک عظیم شخص کے نقش قدم پر چلنے سے گریز کریں۔ یہ تو بہت عام بات لگتی ہے نا؟ لگتی ہے، لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ جو پہلے آتا ہے نا، وہ ہمیشہ زیادہ اصلی اور بہتر لگتا ہے، اور آپ بس اس کے سائے میں کھو جاتے ہیں۔ بالکل۔ اس کی سب سے شاندار مثال اسکندر اعظم کی ہے۔ اس کا باپ فلپ، وہ خود ایک بہت بڑا فوجی رہنما تھا۔ بہت بڑا۔ اس نے مقدونیہ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ جی، تو کوئی بھی بیٹا ہوتا تو شاید اسی کی سلطنت کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا، لیکن سکندر نے ایسا نہیں کیا۔ اچھا، تو اس نے کیا مختلف کیا؟ کیونکہ اکثر تو یہی ہوتا ہے کہ کامیاب باپ کا بیٹا اتنا کامیاب نہیں ہو پاتا، شاید اس لیے کہ باپ صفر سے شروع کرتا ہے، اس میں ایک آگ ہوتی ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ سکندر نے آپ سمجھیں کہ نفسیاتی طور پر خود کو صفر پر کھڑا کیا۔ اس نے کہا کہ میرے باپ کا دور ختم ہوا، ایک نئی شروعات۔ ایک بالکل نئی شروعات۔ اس نے صرف سلطنت کو نہیں سنبھالا بلکہ اسے کہیں آگے ہندوستان تک پہنچا دیا۔ اس نے ماضی کو مکمل طور پر پیچھے چھوڑ کر اپنی ایک نئی دنیا بنائی۔ واہ! اور اس کے برعکس کوئی مثال جہاں کوئی اس سائے سے نکل ہی نہ پایا ہو؟ فرانس کے بادشاہ لوئس 15ویں کی۔ اس نے سورج بادشاہ لوئس 14ویں کی جگہ لی جس نے ورسائے کا محل بنایا تھا۔ اوہو، وہ تو ایک بہت بڑی شخصیت تھی۔ بہت بڑی۔ اور لوئس 15واں بس اسی کی شان و شوکت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ کبھی اس سائے سے باہر نہیں نکل سکا۔ اس کا دور ایک طرح سے جمود کا شکار رہا۔ تو سبق یہ ہے کہ اپنی جگہ خود بنانی پڑتی ہے۔ ماضی کی کامیابی پر انحصار کرنے کے بجائے ایک نیا نظام، ایک نئی شناخت قائم کریں۔ بالکل۔ اچھا، اب فرض کریں کہ آپ نے اپنی جگہ بنا لی ہے، لیکن آپ کے سامنے ایک پورا گروہ ہے جو آپ کی مخالفت کر رہا ہے۔
تو آپ سب سے تو نہیں لڑ سکتے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہیں پر قانون 42 کام آتا ہے۔ گڈیریا پر حملہ کرو اور بھیڑیں منتشر ہو جائیں گی۔ مطلب پورے گروہ سے لڑنے میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اس ایک شخص کو پہچانو جو لیڈر ہے۔ جی، جس میں جوش ہے، ذہانت ہے، اور اپنی ساری توجہ اس پر مرکوز کر دو۔ جب لیڈر ہی راستے سے ہٹ جائے گا تو باقی گروہ خود بخود بکھر جائے گا۔ اس کی ایک بہترین مثال فلورنس کی تاریخ میں ملتی ہے۔ پوپ بونیفیس اشتم شہر پر کنٹرول چاہتا تھا، لیکن اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ دانتے ایلیگیری تھا۔ وہی مشہور شاعر؟ جی، وہی شاعر اور رہنما۔ وہ بہت اچھا بولتا تھا اور لوگ اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ تو پوپ نے کیا کیا؟ اس نے دانتے سے براہ راست جنگ نہیں کی ہوگی؟ نہیں، اس نے ایک بہت ہوشیار چال چلی۔ اس نے دانتے کو مذاکرات کا بہانہ بنا کر روم بلا لیا۔ اچھا۔ جب دانتے روم میں تھا، پیچھے سے پوپ کے اتحادیوں نے فلورنس پر قبضہ کر لیا۔ دانتے کو جلاوطن کر دیا گیا اور شہر کے گڈریا کے بغیر فلورنس کی ساری مزاحمت چند ہی دنوں میں ختم ہو گئی۔ کمال ہے، یعنی مسئلہ پورا شہر تھا ہی نہیں، مسئلہ صرف ایک شخص تھا۔ بالکل، لیکن یہ تو ہوا ایک براہ راست حملہ۔ کیا ہو اگر آپ کے پاس اتنی طاقت نہ ہو؟ ہاں، یہ ایک اچھا سوال ہے۔ یہیں پر قانون 43 ایک بالکل مختلف راستہ دکھاتا ہے۔ دوسروں کے دل اور دماغ پر کام کرو۔ یعنی زبردستی سے نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ زبردستی ہمیشہ رد عمل پیدا کرتی ہے۔ لوگ شاید وقتی طور پر ڈر سے آپ کی بات مان لیں، لیکن دل میں نفرت کریں گے اور موقع ملتے ہی بغاوت کریں گے۔ یقیناً۔ اس کے بجائے لوگوں کو اس طرح مائل کرو کہ وہ خود آپ کی سمت میں چلنا چاہیں۔ ان کی نفسیات، ان کی کمزوریوں کو سمجھو۔ اس کی کوئی مثال ہے جہاں کسی نے صرف طاقت کے بجائے دل جیتنے پر توجہ دی ہو؟ چین کی تاریخ میں ایک ماسٹر اسٹریٹجسٹ چوکو لیانگ نے اس اصول کو کمال تک پہنچایا۔ اسے جنوب کے وحشی قبائل سے نمٹنا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے ان پر حملہ کیا اور ان کے بادشاہ منگ ہو کو پکڑ لیا، لیکن اسے قتل کرنے کے بجائے اس نے اسے عزت کے ساتھ رہا کر دیا۔ ایک منٹ، صرف ایک بار؟ نہیں، 7 بار۔ چوکو لیانگ نے منگ ہو کو 7 بار جنگ میں ہرایا، اسے پکڑا اور ہر بار اسے عزت سے واپس بھیج دیا۔ 7 بار؟ یہ تو مطلب اس کے پیچھے کیا نفسیات تھی؟ نفسیات یہ تھی کہ وہ منگ ہو کو فوجی طاقت سے نہیں بلکہ ذہنی طور پر توڑنا چاہتا تھا۔ ہر بار رہا ہو کر منگ ہو کو یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ چوکو لیانگ سے کبھی نہیں جیت سکتا۔ اور ساتھ ہی وہ اس کی رحم دلی کا بھی قائل ہو رہا تھا۔ بالکل۔ 7ویں بار پکڑے جانے کے بعد مینگو نے خود ہتھیار ڈال دیے اور ہمیشہ کے لیے وفاداری کا حلف اٹھا لیا۔ چوکو لیانگ نے اس کا دل و دماغ جیت لیا تھا۔ اور اس کے بالکل برعکس میری اینٹوینیٹ کی مثال ہے، جس نے خود کو فرانس کے لوگوں سے مکمل طور پر کاٹ لیا تھا۔ جی، اس نے کبھی عام لوگوں کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور اسی دوری کی وجہ سے لوگ اس سے شدید نفرت کرنے لگے، جو اس کی تباہی کا سبب بنی۔ اچھا، اب ایک بہت ہی دلچسپ قانون پر آتے ہیں۔ قانون 44، آئینے کے اثر سے غیر مسلح اور غضبناک کریں۔ ہاں، یہ تھوڑا پراسرار قانون ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنے مخالف کو اسی کی چالوں سے شکست دو۔ جی، ان کے اعمال کی اتنی نقل کرو کہ وہ سمجھ ہی نہ پائیں کہ آپ اگلا کیا کرنے والے ہیں، اور اسی الجھن میں یا تو وہ غصے میں کوئی غلطی کر بیٹھیں گے یا پھر آپ کے قابو میں آ جائیں گے۔ بالکل۔ قدیم یونان کا ایک کردار السیبیاڈس اس کا ماہر تھا۔ وہ ایک سماجی گرگٹ کی طرح تھا۔ سماجی گرگٹ؟ ہاں، جب وہ فلسفہ سقراط کے ساتھ ہوتا تو وہ بھی ایک گہرا فلسفی بن جاتا۔ جب وہ سخت فوجی مزاج والے اسپارٹا میں جاتا تو وہ ان سے بھی زیادہ سخت زندگی گزارتا۔ اچھا، تو وہ ایک طرح کا اس دور کا سب سے بڑا کوڈ سوئچر تھا۔ آج کے دور میں یہ شاید سوشل میڈیا پر ہر گروپ کے حساب سے اپنی شخصیت بدلنے جیسا ہے۔ آپ نے صحیح سمجھا۔ وہ ہر ثقافت کی اقدار کی عکاسی کرتا تھا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ لوگ اسے فوراً اپنا سمجھنے لگتے۔ یعنی وہ لوگوں کو وہی دکھاتا جو وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ بالکل۔ یہ حکمت عملی مخالف کو الجھا دیتی ہے، کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ آپ کی اصل شخصیت کیا ہے اور آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ تو یہ لوگوں کی خود پسندی یعنی ان کے نارسزم پر کام کرتا ہے۔ جب آپ ان کے خیالات کی عکاسی کرتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ آپ انہیں سمجھتے ہیں اور وہ آپ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ بالکل۔ اب آتے ہیں قانون 45 پر، جو ایک بہت بڑے تضاد کی بات کرتا ہے۔
تبدیلی کی ضرورت کی تبلیغ کریں لیکن ایک ساتھ بہت زیادہ اصلاح نہ کریں۔ یہ تو بہت سچ ہے۔ لوگ نظریاتی طور پر تبدیلی چاہتے ہیں لیکن حقیقت میں اپنی عادتوں کے غلام ہوتے ہیں۔ جی، اور بہت زیادہ اور بہت تیزی سے کی گئی تبدیلی انہیں بے چین کرتی ہے، بغاوت کا باعث بن سکتی ہے۔ تو اگر تبدیلی ضروری ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اسے ماضی کی ایک نرم بہتری کے طور پر پیش کریں۔ یہ مت کہو کہ ہم سب کچھ پرانا ختم کر کے نیا لا رہے ہیں، کہو کہ ہم پرانی اچھی چیزوں کو ہی آج کے دور کے مطابق بہتر بنا رہے ہیں۔ انگلینڈ میں تھامس کرامویل نے شاید یہی غلطی کی تھی۔ بالکل، اس نے بادشاہ ہنری اشٹم کے لیے کیتھولک چرچ سے تعلقات بہت تیزی سے توڑے، خانقاہوں کو ختم کیا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ ملک میں ایک خوف اور بے چینی پھیل گئی، لوگوں کو لگا کہ ان کی دنیا الٹ دی گئی ہے، اور آخر میں کرامویل کو اس کی قیمت اپنی جان دے کر چکانی پڑی۔ اور اس کے برعکس چین میں ماؤ زے تنگ نے ماضی کی طاقت کو سمجھا۔ جی، گریٹ لیپ فارورڈ کی ناکامی کے بعد جس میں اس نے تیزی سے تبدیلی لانے کی کوشش کی تھی، اس نے سبق سیکھا اور اپنی ہر نئی تبدیلی کو ماضی کی روایات کے لباس میں لپیٹ کر پیش کیا تاکہ لوگ اسے آسانی سے قبول کر لیں۔ بالکل، تو سبق واضح ہے، ماضی بہت طاقتور ہے۔ اگر آپ کو بنیاد پرست تبدیلی لانی بھی ہے تو اسے آہستہ آہستہ اور روایت کے تسلسل کے طور پر پیش کریں۔ یہ بات انسانی نفسیات سے جڑے اگلے قانون نمبر 46 سے بھی ملتی ہے، کبھی بھی بہت کامل نظر نہ آئیں۔ یہ بھی ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ دوسروں سے بہت بہتر، بہت کامل نظر آنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس سے تو لوگوں کو متاثر ہونا چاہیے۔ نہیں، اس سے لوگوں میں حسد پیدا ہوتا ہے، اور حسد وہ ایک خاموش دشمن بناتا ہے۔ لوگ آپ کی کامیابی سے جلنے لگتے ہیں۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کبھی کبھار اپنی چھوٹی موٹی خامیاں دکھانا یا کسی بے ضرر غلطی کا اعتراف کرنا دانش مندی ہے۔ اس سے آپ زیادہ انسان دوست اور قابل رسائی نظر آتے ہیں۔ لیکن کیا اس میں یہ خطرہ نہیں کہ لوگ آپ کو کمزور سمجھنے لگیں؟ انسانی خامیوں کی مشہور مصور JMW ٹرنر کی مثال بہت عمدہ ہے۔ اچھا، وہ کیا تھی؟ ایک نمائش میں اس کی پینٹنگ ایک اور مشہور مصور سر تھامس لارنس کی پینٹنگ کے ساتھ لگی تھی۔ ٹرنر کی پینٹنگ اتنی شاندار تھی کہ لارنس کی پینٹنگ اس کے سامنے پھیکی لگ رہی تھی۔ اوہ! تو نمائش شروع ہونے سے ٹھیک پہلے ٹرنر نے اپنی پینٹنگ پر کالا رنگ لگا کر اسے عارضی طور پر تھوڑا پھیکا کر دیا۔ واہ، یہ تو کمال کی بات ہے۔ یعنی اس نے جان بوجھ کر اپنی برتری کو تھوڑا کم دکھایا۔ جی، تاکہ حسد پیدا نہ ہو۔ اس نے دکھایا کہ وہ مغرور نہیں ہے۔ اس عمل نے اسے اور بھی عظیم بنا دیا۔ یہ واقعی ایک زبردست کہانی ہے۔ یہ ہمیں اگلے قانون نمبر 47 کی طرف لے جاتا ہے، جو کامیابی کے سب سے بڑے خطرے کے بارے میں ہے۔ اپنی طے کردہ حد سے آگے نہ جائیں، فتح میں جانے کے کب رکنا ہے۔ اور فتح کا لمحہ اکثر سب سے بڑے خطرے کا لمحہ ہوتا ہے۔ جب آپ جیت رہے ہوتے ہیں تو آپ میں تکبر اور حد سے زیادہ خود اعتمادی آ جاتی ہے۔ اور یہ جذبات آپ کو اپنے اصل مقصد سے آگے دھکیل سکتے ہیں۔ بالکل، اور آپ ایک ہی جیتتے نشے میں اتنے دشمن بنا لیتے ہیں جتنے آپ نے پوری جنگ میں نہیں بنائے تھے۔ تو اصل سبق یہ نہیں کہ جیتنا کیسے ہے، بالکل بلکہ یہ ہے کہ جیتنے کے بعد کب رکنا ہے۔ بالکل، فارس کے سائرس اعظم کی کہانی ایک عبرتناک سبق ہے۔ وہ ایک عظیم فاتح تھا، لیکن ایک بڑی فتح کے بعد وہ حد سے زیادہ پر اعتماد ہو گیا۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے ملکہ ٹومیرس کے مشورے کو نظر انداز کیا، اپنی فوج کو مزید آگے بڑھایا اور آخرکار بری طرح شکست کھا کر مارا گیا۔ تکبر کے ایک عمل نے اس کی ساری زندگی کی کامیابیوں پر پانی پھیر دیا۔ یعنی کامیابی نشہ آور ہے۔ بالکل، یہ آپ کو جذباتی اور لاپرواہ بنا سکتی ہے۔ بہت زیادہ۔ طاقتور لوگ جانتے ہیں کہ کب رکنا ہے۔ اور اب ہم آخری اور شاید سب سے اہم قانون پر پہنچ گئے ہیں۔ قانون نمبر 48، بے شکلی اختیار کریں۔ یہ سننے میں بہت فلسفیانہ لگتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی کوئی واضح شکل، کوئی طے شدہ منصوبہ یا کوئی سخت اصول ہے تو آپ کے دشمن کو آپ پر حملہ کرنے کا ایک ہدف مل جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بجائے پانی کی طرح بنو، سیال، بے شکل اور ہر حال میں ڈھل جانے والے۔ یہ قبول کرو کہ اس دنیا میں کچھ بھی یقینی نہیں ہے اور کوئی قانون حتمی نہیں ہے۔ اچھا، جیسے اگر آپ پتھر ہیں تو کوئی بھی آپ کو توڑنے کا طریقہ جان لے گا، لیکن اگر آپ پانی ہیں
तो आपको कोई पकड़ ही नहीं सकता। आप हर रुकावट की गिर से अपना रास्ता बना लेते हैं। बेहतरीन मिसाल, बिल्कुल यही बात है। स्पार्टा के ज़वाल की कहानी यही बताती है। स्पार्टा एक बहुत सख्त फौजी मुआशरा था जिसके कवानीन पत्थर की लकीर थे। और जब उन्होंने एथेंस को हराया तो एथेंस की सकाफत, पैसा और ख्यालात पानी की तरह बेशक्ल थे। वो स्पार्टा में दाखिल हुए और उनके सख्त निज़ाम को अंदर से खोखला कर दिया। स्पार्टा के लोग बदलते हालात के मुताबिक खुद को ढाल नहीं सके और उनकी यही सख्ती उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। और इसके बरक्स लॉरेंस ऑफ अरेबिया की मिसाल है। जी, उसने तुर्कों के खिलाफ लाताल्लुकी की जंग लड़ी। उसकी अरब फौजें सहरा में पानी की तरह थीं, कभी कहीं नमूदार होतीं, हमला करतीं और फिर गायब हो जाती। उनकी कोई मुस्तकिल शक्ल नहीं थी, कोई हेडक्वार्टर नहीं था। इस वजह से तुर्क फौज उन्हें कभी पकड़ ही नहीं सकी। बिल्कुल। तो नतीजा ये है कि असल ताकत लचक में है, सख्ती में नहीं। आपके मंसूबे और आपकी शनाख्त वक्त के साथ बदलने के काबिल होने चाहिए। यही चीज आपको गैर मुतवक्को और नाकाबिल तस्कीम बनाती है। जी, और ये आखिरी कानून एक तरह से बाकी 47 कवानीन को भी अपने अंदर समेट लेता है कि किसी भी कानून को अंधाधुंध इस्तेमाल ना करो, बल्कि वक्त और हालात के मुताबिक ढल जाओ। और इसी के साथ हम ताकत के 48 कानूनों के जरिए अपने इस ताकतवर सफर को मुकम्मल करते हैं। हमने क़यादत की शनाख्त बनाने से लेकर लोगों के दिल जीतने और बदलते वक्त के साथ बेशक्ल रहने तक के अज़बाक सीखे। ये कवानीन सिर्फ एक रहनुमा की किताब नहीं है, ये इंसानी नफ्सियात और हिकमत अमली का एक बहुत गहरा मुतालिया है, जो आज भी इतने ही मुताल्लिका है जितने सदियां पहले थे। लेकिन इन्हें हमेशा अक़ल और अखलाकियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। बायपल्स के साथ जुड़े रहें ताकि आपको मज़ीद ऐसा इल्म मिलता रहे जो ज़हन को तश्कील देता है और समझ को मजबूत करता है।